السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھا ناول لے کے آئی ہوں۔ تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع کیے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن ایک میں بات بتا دوں کہ میں نے پیچھے جو لوگو لگا ہے، میری ایک ریڈر نے جو ہے وہ میسیج کیا کہ آپ یہ نہ لگائیں، پڑھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو میں یہ PDF بنا چکی تھی، تو نیکسٹ ٹائم میں جو بناؤں گی تو اس کی برائٹ جو ہے وہ کم کر دوں گی، تو پھر آپ لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ لو جی، یہ ہے شہر کا اسکول۔ دیکھنے میں تو پیارا لگ رہا ہے، بندہ جا کر ہی پتہ لگے گا کہ کیسا ہے۔ زندگی نے پہلی بار شہر کے اسکول میں قدم رکھا۔ زندگی یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو ابھی داخلہ بھی لینا ہے۔ ابھی نے اسے پکارا تو اس کی پیروی میں چل پڑی۔ ٹیچر، یہ ہے زندگی، 5ویں کلاس میں سیکنڈ آئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی اسٹوڈنٹ بنے۔ ابھی مس مدثر سے باتیں کر رہی تھی۔ زہرا بیٹا باہر آؤ۔ زہرا جلدی سے باہر آئی۔ زہرا بیٹا، زندگی کو بکس دے دو، میں آ رہی ہوں۔ اور سب لڑکیوں کو بولو کہ انگلش کا سبق یاد کرے۔ زہرا اسے کلاس میں لے گئی اور بکس دے دی۔ بچوں، سبق یاد کر لیا؟ چلو شاباش، باری باری سناؤ۔ مس مدثر کلاس میں آتے ہی سبق سننے لگی۔ تم سناؤ سبق۔ انہوں نے زندگی کی طرف اشارہ کیا تو وہ کانپتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ مس، میں آ جائی ہوں، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ تو میں کیا کروں؟ جاؤ پیچھے جا کر کھڑی ہو جاؤ۔ وہ انگلش کی کتاب اٹھا کر پیچھے جا کے کھڑی ہوگی۔ رحمان، یہ زیادتی ہے، آج ہی پہلی بار اس اسکول میں آئی ہے اور آج ہی کھڑا کر دیا۔ مس جی، زندگی نے آج ہی داخلہ لیا ہے اور آپ نے اسے پیچھے کھڑا کر دیا۔ تانیا نے اٹھ کر اس کی مدد کی تھی۔ بیٹا، آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتی کہ آپ آج ہی آئی ہو، مس نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ جی مس، میں نے ابھی تو بتایا کہ میں آج ہی آئی ہوں اور ان کی یادداشت کتنی کمزور ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ بیٹا، آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ زندگی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ مس نے لڑکیوں سے سبق سننا شروع کر دیا۔ سارا ڈنڈا چارج ہو رہا تھا۔ لڑکیوں کو مار پڑتے دیکھ زندگی کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ بریک ہو چکی تھی، سب لڑکیاں اپنا لنچ کرنے میں مصروف تھیں۔ یہ لڑکی اٹھو یہاں سے، گاؤں والی، یہ بینچ میرا ہے۔ حور النساء اس پر رعب جمانے لگی تھی۔ اوہ ہیلو، ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹاک ٹو می لائک دس۔ گاؤں کی ہوں پر گوار نہیں ہوں۔ زندگی اسے جھاڑنے لگی۔ حوری، جاؤ یہاں سے، اسے تنگ مت کرو۔ زہرا نے اس کی مدد کی تھی۔ سوری، زندگی سے غلطی ہو گئی۔ وہ اس کے پاس بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ زندگی، یہ لو، میں آلو چنے، نان اور سموسے لائی ہوں۔ سونی اور سدرا کینٹین سے چیزیں لے آئی تھی۔ گرلز، مس نے کہا ہے کہ آج وہ بزی ہیں، اس لیے وہ کلاس نہیں لیں گی۔ چل، سب لڑکیاں ہنس کر کھیل رہی تھیں۔ زہرا میز پر چڑھ گئی اور چھوٹے قد کی تھی، اس کے بال بھی بیبی کٹنگ کی ہوئی تھی۔ بہت پیاری لڑکی تھی، زندگی کو وہ بہت اچھی لگی تھی۔ چلو ایک گیم کھیلتے ہیں۔ سب اپنے اسکول کا ایک واقعہ سناؤ گی اور جس کو نہیں آتا وہ کوئی لطیفہ سنائے گی۔ پہلے میں سناؤں گی۔ زندگی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک دن ہم سب گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے، تو عورتیں اپنی بیٹے اسکول کی میٹ کے پاس لائیں۔ میڈم جی، اسکوٹی نے میری تینوں پکاوٹو مارا ہے، اے دیکھو میری دینو وٹا مارے ہے، دیکھو متھے تے روبڑا بن گیا ہے۔ ایک عورت نے اپنی بیٹی کا سر دکھانے لگی تھی۔ تم نے اسے کیوں مارا؟ میڈم نے لڑکی سے پوچھا۔ میڈم جی، اس نے میرا سوری، یہ پتہ نہیں کیا پنجابی لکھی ہوئی ہے آج۔ وہ روانگی سے بولی، اردو میں بولو۔ میڈم نے اسے چپیٹ ماری۔ میڈم جی، اس نے میرا جھاگا پھاڑا اور میں نے اس کو پکا والا مارا۔ پوری کلاس ہنسی سے گونج اٹھی تھی۔ سب لڑکیاں باری باری کچھ نہ کچھ سنا رہی تھی۔ اب میری باری۔ زہرا منہ میز پر کھڑی ہو کر بولی تھی۔ ایک صاحب اپنی چوتھی بیگم کو گھر کے ایک کمرے میں لے کر جا کر شیشے کے شوکیس کے سامنے لے کے پاس چند زنانہ لباس ترتیب سے سجے تھے۔ وہ ملبوسات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، یہ ساڑی پہلی کی ہے جو پہلے ہی سال چل بسی۔ یہ شلوار قمیض دوسری کی ہے جو ایک کار ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئی، اور یہ غرارہ تیسری کا ہے، اسے برین ہیمریج ہو گیا۔ خوبصورت دلہن کے میک اپ کی میں دبے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ ابھری اور بڑے پرسکون لہجے میں بولی، فکر نہ کرو سرتاج، اگلی باری اتھے تہاڈی شیروانی ٹنگی ہوگی۔ کمال کا لطیفہ ہے، پورا کمرہ تعجب سے گونج اٹھا تھا۔ اتنے میں چھٹی کی بیل بجی اور سب اپنے گھروں کو چل دی۔ اگلے دن وہ سب اسمبلی گراؤنڈ میں کھڑی تھی۔ تلاوت قرآن کے بعد نعت خوانی ہوئی۔ اللہ کے نام پڑھنے کے لیے ایک لڑکی اسٹیج پر آئی تھی۔
قومی ترانے کے بعد دعا ہوئی، سب کو لائنوں میں ان کی کلاس میں بھیج دیا گیا۔ دعا ہوئی، سب کو لائنوں میں ان کی کلاس میں بھیج دیا گیا۔ یا اللہ، اتنی دیر کھڑے رہ کر میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، زندگی اپنی ٹانگیں دبانے لگی۔ یار زندگی مجھے تمہاری ایک مدد چاہیے۔ زہرا اس کے پاس آ کر بولی۔ بولو زہرا، کیا مدد چاہیے؟ زندگی کراہتے ہوئے بولی تھی۔ یار زندگی، میرا قد نہیں بڑھ رہا، ماما جو بھی اچھی ڈریس لاتی ہیں وہ مجھے بڑی آتی ہے۔ زہرا اداسی سے بولی۔ تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، ابھی قد بڑا کر لیتے ہیں۔ وہ چٹکی بجا کر بولی تھی۔ حمیرہ، سمیرہ پلیز تم سائڈ پر آؤ۔ وہ دونوں بہنیں تھیں، حمیرہ عمر میں بڑی اور قد میں چھوٹی تھی، جبکہ سمیرہ عمر میں چھوٹی اور قد میں بڑی اور موٹی تھی۔ حمیرہ تم دونوں ایسا کرو، زہرا کی ٹانگیں اور ہاتھ پکڑ کر کھینچو۔ وہ دونوں زہرا کو کھینچنے لگے۔ زندگی کو بہت ہنسی آ رہی تھی۔ زندگی، ہاتھ اور پاؤں کھینچنے میں کیسے لمبی ہو سکتی ہوں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ ہاں یہ بھی ہے، تم لوگ ایسا کرو، اس کی گردن پکڑ کر کھینچو۔ اس کا مشورہ مان کر وہ دونوں اسے الاسٹک کی طرح کھینچنے لگی تھی۔ پوری کلاس ان کی مانیٹر کو اس حالت میں دیکھ ان دونوں بہنوں کے رحم و کرم پر تھی۔ پوری کلاس اپنا کام چھوڑ کر ان کے گرد جمع ہو گئی تھی۔ زندگی مس آ رہی ہیں، ایک لڑکی نے اسے اطلاع دی۔ سمیرہ نے زہرا کو وہیں پھینکا اور اپنے بینچ پر جا کر بھاگ گئی۔ او گاڈ، اٹس سو پینفل۔ وہ زمین پر لیٹی چلا رہی تھی۔ دو لڑکیاں اسے اٹھا کر اس کی جگہ پر لے گئی۔ انہوں نے جلدی سے کلاس صاف کی اور شریف بن کر بیٹھ گئی۔ زہرا، تمہاری حالت عجیب کیوں لگ رہی ہے؟ مس اس کے چہرے سے ابہام چکی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ کچھ نہیں مس، ہم لوگ ورزش کر رہے تھے۔ زندگی نے فوراً کھڑے ہو کر کہا تھا۔ اوکے، آپ کا سلیبس چینج ہو گیا ہے، کل سے پرنسپل خود آپ کو ABC سکھائیں گی، وہ بھی آوازوں کے ساتھ۔ مس مدثرہ، اسٹاف کی میٹنگز ہے تو جلدی آ جائیں۔ PT ٹیچر نے ان کو اطلاع دی۔ مجھے آپ لوگ انگلش کا پہلا سبق پڑھو، میں آتی ہوں ابھی۔ وہ اپنا پرس اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ لو کی گل ہوئی، 5ویں تک ہم لوگوں نے ABC ہی تو پڑھی ہے، اب پھر یہ پڑھیں گے؟ زندگی نے ٹھنڈی آ بڑھ کر کہا۔ کمال کر دیا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ زندگی نے تقریباً سب لڑکیوں سے دوستی کر لی تھی۔ اسے اب شہر کے ماحول میں ڈھلنا آ گیا تھا۔ وہ چھٹی سے 6ویں سے 8ویں جماعت میں بہت محنت کے بعد پہنچی تھی۔ بچوں، میں آپ کی عربی کی ٹیچر روبینہ ہوں۔ صبح سویرے ہی ایک خوش شکل ٹیچر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ السلام ٹیچر، سب نے کھڑے ہو کر مشترکہ سلام کیا۔ مس روبینہ نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بچوں، چونکہ آج ہمارا پہلا دن ہے تو آج تو میں آپ سب کو بتائیں کہ مشکل حالات میں عقل سے کیسے کام لیا جائے۔ وہ ٹیبل پر پرس رکھ کر خود بھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ مس جی، مشکل حالات صبر سے کام لینا چاہیے، ایک لڑکی نے کھڑے ہو کر جواب دیا۔ میم، ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، زہرا نے جواب دیا۔ میم، آپ کا پیریڈ ختم ہو گیا ہے تو میں بیل کر رہا ہوں۔ زندگی کی بات نے سب کو ہنسا دیا تھا۔ اس نے جلدی سے بیل کی اور بھاگ کر کلاس میں آئی۔ مس جی، کہانی شروع تو نہیں کی؟ وہ ہامتے ہوئے بولی تھی۔ کہانی تو شروع نہیں کی، پر آپ نے بیل تو ٹھیک کی ہے نا؟ جی مس، اب کہانی شروع کریں۔ وہ اپنی جگہ پر سونے کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ کی اکلوتی بیٹی نے یہ اعلان کر دیا کہ ہر لڑکا اسے ایک سوال پوچھے گا، جس لڑکے کا جواب شہزادی دے دے گی اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ لڑکے اپنی تقدیر آزمانے آئے، مگر بہت سے لوگ اپنے تقدیر آزمانے مگر لقمہ الجل بن گئے۔ لڑکیاں سب کام چھوڑ کر کہانی سننے میں مصروف ہو گئی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک بڑھیا کا صرف ایک ہی بیٹا گلفام، وہ بہت مشکل سے زندگی گزار رہے تھے، کبھی کھانا ملتا کبھی نہ ملتا۔ ایک دن اس کی بھینس مر گئی اور وہ کھیتوں میں پھینک آیا۔ کافی دنوں بعد جب وہ بھینس اس کے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ بھینس بری طرح گل سڑ چکی ہے۔ اس نے دیکھا کہ کچھ زمینی کانٹے اس کے جسم سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں بھی شہر کے پاس جا کر اپنی قسمت آزماؤں۔ اماں بھی نے اسے بہت روکا پر وہ نہ مانا۔ شہزادی کو اطلاع دی گئی کہ ایک لڑکا سوال کے لیے آیا ہے۔ شہزادی نے اسے دوبارہ دربار میں حاضر ہونے کو کہا اور خود تخت پر بیٹھ گئی۔ تم جانتے ہو اگر میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ شہزادی نے سامنے کھڑے غریب لڑکے سے کہا۔ جی، وہ میں نہیں کہتا کہ میرا کیا ہوگا، پر اگر میں جیت گیا تو آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی اور میرے ساتھ میرے گھر میں رہنا ہوگا۔ وہ سر جھکائے عاجزی سے بول رہا تھا۔ اچھا، تمہیں اتنا یقین ہے کہ خود پر تو پوچھو پہلی۔ وہ بڑی شان سے بیٹھی تھی۔ تو سنیے۔ دکھ چوپڑک اغوا جل سولی دتا، یاہو جاؤ گے تین ہیاں رہ جاتی بوڑھی اکا۔ اچھا، تم جاؤ اور 2 دن بعد آنا۔ گلفام چلا گیا۔ ایک دن گزر گیا مگر پہلی کا جواب نہ ملا۔ دوسرا دن بھی آ گیا۔ شہزادی نے گلفام کے پیچھے
लगा दिया लोगों को लगा दिया। वो पल पल इस पर नज़र रखते हुए पूरी आवाम से पता करवाया पर कोई ना बता सका इसे। अगले दिन भरे दरबार शहज़ादी ने हार मान ली। देखो गुलफाम, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ, पर पहले मुझे इस पहेली का जवाब चाहिए। शहज़ादी को इसकी अक्लमंदी पसंद आई थी, तो चलिए मेरे साथ। वो पूरी आवाम को लेकर अपने खेतों में गया था, जहाँ इसकी मरी हुई भैंस पड़ी थी। शहज़ादी, ये देखें। इसने भैंस की तरफ इशारा किया, पर ये तो एक मरी हुई भैंस है। शहज़ादी ने परेशानी से बोली, से कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस भैंस की आँख में देखें, इस सवा कांटा निकला हुआ है और इस पर पानी का कतरा सूली की तरह टंगा हुआ है। आगे मैंने ये कहा था कि या तो मेरी शादी शहज़ादी से हो जाए और मैं, अम्मा और शहज़ादी तीन हो जाएंगी, या मुझे मार दिया जाएगा और मेरी बूढ़ी माँ अकेली रह जाएगी। शहज़ादी को गुलफाम बहुत पसंद आया और वो वादे के मुताबिक इससे शादी करके इसे अपना वज़ीर बना लिया। मिस रुबीना ने गहरा सांस लिया। बच्चों, ये देखो, ये दो लकड़ियाँ, गीली लकड़ियाँ हैं। इसे इस तरह घुमाएंगे, ये घूम जाएंगी, और ये सूखी लकड़ी है, अगर इसे मोड़ने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगी। इसी तरह अगर आप भी इससे अभी अगर आप अभी से खुद को जिस सांचे में ढालने की कोशिश करेंगे, आप इसी सांचे में ढल जाएंगी। पर अगर ये वक्त गुजर गया तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। जिंदगी अपनी डायरी पर कर मुस्कुरा रही थी। आज भी अपनी मिस की बात नहीं भूली थी। इसने कुछ साल पहले अपनी जिंदगी के एक एक पल को कैद किया था। जब भी वो परेशान होती, इस डायरी को पढ़ लेती। क्या कर रही हैं हया सुलेमान? जैद बुक्स संभाले इसके पास आकर बैठ गया था। मेजर अली जवाद, आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे किले में हया सुलेमान ना बुलाया करें। मैं मेजर की अहमद हूँ, समझे आप? इसे ये बंदा एक आंख नहीं पाता था। जी जी, मुझे पता है आप मेजर ज़िंदगी अहमद हैं, पर आप भी ये ना भूलें कि यहाँ आप हया सुलेमान है, जो फ़िलहाल मेरी मंगेतर है। वो इसकी चक से तंग आ गया था। इन्हें मंशियात के ग्रुप को पकड़ने के लिए यूनिवर्सिटी में हया और जैद बनाकर भेजा गया था। ज़िंदगी को कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी इसे सुनाने के लिए। बेचारा अली इसकी हर बात पर दिल पत्थर का कर लेता था। पता नहीं सर को क्या सूझा, एक तो इसे मेरे साथ एक टीम में शामिल कर दिया, फिर इसे मेरा मंगेतर भी बना दिया। क्या बनेगा तेरा? ज़िंदगी वो ठंडिया भर के बोली थी। ये सब चीज़ें छोड़ो, मुझे मंशियात के ग्रुप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। वो उसके करीब कुर्सी खींच कर बैठ गया था। अच्छा, क्या पता चला? नाम क्या है इसका? कहाँ है वो नॉन स्टॉप बोली जा रही थी। अरे तुम दोनों लैला मजनू यहाँ बैठे हो और मैं तुम दोनों को पूरी यूनिवर्सिटी में तलाश करके थक गया हूँ। अभी जैद कुछ बोलने ही वाला था कि हैदर हामते हुए इसके सामने खड़ा हुआ है। या मैंने इस हैदर को कल मशकूक लोगों के साथ देखा। वो सरगोशी से बोला। ज़िंदगी से घूर कर देखने लगी, जैसे कह रही हो तुम नहीं सुधरोगे। जैद, तुम बहुत खुश किस्मत हो। सुलेमान जैसी केयरिंग, ब्यूटीफुल, वेल एजुकेटेड लड़की हर किसी को नहीं मिलती। वो कुछ ज़्यादा ही तारीफ के पुल बांध रहा था। जैद को हैदर का यूँ तारीफ करने का आंख नहीं पाया था। हैदर, वो छोड़ो, ये बताओ कैसी कौन सी आफत टूट पड़ी है जो तुम इस तरह हमें तलाश कर रहे हो? जैद इसके बीच में आया था। होना क्या है, बस फ्री बैठा तो सोचा तुम लोगों के साथ मिलकर बातें कर लूँ। वो ताली बजा कर बोला, लो जी, खोदा पहाड़ निकला चूहा। मैं समझा ये लट्टू के मुंह से कोई खबर निकलेगी, पर लगता है ये हमारा दिमाग ही खाएगा। ज़िंदगी ने सर पर हाथ रखकर सोचा था, ए वक्त तुम बदलने वाले हो, बहुत जल्द, अच्छा या बुरा, जैसा भी हो। सर, एक लड़की बहुत बुरी हालत में मिली है। इसे लगता है जैसे इसे किसी ने बिल्डिंग से धक्का दिया है। वो दोनों मंशियात केस के मुलजिमान की शिनाख्त करने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे जब इन्हें इत्तला मिली। कैसी हालत है इस लड़की की? ज़िंदगी ने फ़ाइल अली के हाथ लेते हुए कहा। जी, वो बच तो गई है, पर चल फिर नहीं सकती, और इसका चेहरा भी ख़राब हो गया है। अली ने इसकी बात सुनकर झंझरी ली थी। ओके सुलेमान, वहाँ पर नज़र रखे, मुझे एक एक वाली की खबर चाहिए। वो जी सर कहता वहाँ से चला गया। मेजर अली जवाद, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मुझे घूरने से फुर्सत मिल गई हो तो एक लड़की से मिलने चले। मेजर अली जवाद, जो काफ़ी देर से इसके चेहरे के उतार चढ़ाव पर गौर कर रहे थे, इसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। जी जी, ज़रूर चलें, बल्कि अभी चलते हैं। मेरी डायरी में लिखा है कि कल करे सो आज करे सो अभी। अली को पता था डायरी की बात इनके वो कुछ नहीं बोलेगी। पता नहीं इस डायरी में कौन सा कानून का खजाना है जो मुझको नहीं पता। मेजर अली जवाद, आज से मिशन तो शुरू है जिसमें वो मुझे डायरी हासिल करनी, फिर मुझ में भी पावर आ जाएगी। वो सब पढ़ के जो ज़िंदगी पढ़ती है। ज़िंदगी ने इसके सामने हाथ लहराया। जब काम ना बना तो पानी का गिलास उठाकर इस पर उल्टा दिया। ये क्या बदतमीज़ी है? ज़िंदगी बल्कि है सलमान। अली को कुछ ना और सूझा तो इसका नया नाम पकड़ लिया। इसे पता था कि ज़िंदगी को ये नाम पसंद नहीं है। तुम जानती हो खुदकुशी हराम है, फिर भी तुमने ये गुनाह करने की कोशिश की। क्यों? अली को इससे पटियों में जकड़ी लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ज़िंदगी भी इसके पास से खड़ी थी। वो लड़की बहुत डरी हुई थी। अली, हम इससे डरा कर मारना नहीं है, बल्कि इसे जानना है कि इसके पीछे किसका हाथ है। इसने अली के कंधे पर हाथ रख कर, अच्छा तुम बताओ, ऐसा क्या हुआ कि तुमने बिल्डिंग से छलांग लगा दी? मैं, वो एक पूरा गैंग
है जो लड़कियाँ सप्लाई करता है। वो रोते हुए बोली थी, तुम्हें कैसे पता और तुम इस तक कैसे पहुँची? अली के लहजे में फिर से सख्ती आई थी। ज़िंदगी ने इसे शहर से चुप रहने को कहा था। जी, मैं घर वालों की इकलौती औलाद हूँ, इसी वजह से उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। मैंने उन्हें कहा कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो उन्होंने अगले दिन वो अच्छा सा मोबाइल लाए। मैंने लड़कियों से एफबी के बारे में बहुत सुना था, तो मैंने इंस्टॉल करके अ, लोगों की तो मैंने इंस्टॉल करके लॉगिन की। मैंने अपनी प्रोफाइल रियल पिक लगाई और बाकी डिटेल भी रियल लिखी थी। मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि प्राइवेसी कैसे लगाते हैं, तो जो जो मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐड होता है उसके पास मेरा नंबर चला जाता। मैं लोगों की कॉल से तंग आ गई थी। फीलिंग अलोन की रिक्वेस्ट की एक दिन मुझे रिक्वेस्ट आई, मैं आपका नंबर इसमें लिखा था कि आपका नंबर शो हो रहा है, मेहरबानी करके इसे छुपाएं। सॉरी बट मुझे प्राइवेसी लगानी नहीं है। तो इसने मेरे रिप्लाई पर हंसने वाला रिएक्ट किया। तो कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ जी, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। इसने थोड़ी देर में मुझे सब सिखा दिया। ये लॉक्ड कैसे आया तुम्हारे पास, बोलो। इसके गले में लटका लॉकेट देगा ज़िंदगी पूछने लगी। मेरी दोस्त ज़िंदगी ने स्कूल टाइम में मुझे दिया था। वो लॉकेट छुपा कर बोली थी, तुम सिद्रा हो? ज़िंदगी को इस पर शक हुआ। हाँ, पर आप कौन है? इसे बोलना मुश्किल हो रहा था। ये है मेजर ज़िंदगी। अली ने आगे बढ़कर इसका तारुफ करवाया। नहीं, ये ज़िंदगी नहीं हो सकती। इसको आर्मी पसंद नहीं थी। सिद्रा ने उठने की कोशिश की थी। नहीं, मुझे आर्मी पसंद है, बस लड़कियों का यूँ फौजियों पर मरना पसंद नहीं है। ज़िंदगी ने इसे बैठने में मदद की। तुम ये बताओ, ये सब कैसे हुआ तुम्हारे साथ और तुम इस हाल में कैसे पहुंची? वो शायद किस्मत में लिखा था। ये मेरी अपनी गलतियों की वजह से वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो रोने लगी थी। फीलिंग अलोन ये सब तब हुआ जब इसने मेरी ज़िंदगी में कदम रखा। एक बहरी जहाज़ में काफ़ी बोझ था। सफ़र के दौरान तूफ़ान की वजह से हिचकोले खाने लगा। जहाज़ डूबने के करीब था, लिहाजा इसके कप्तान ने तजवीज़ पेश की कि जहाज़ पर बोझ हल्का करने और ज़िंदा रहने के लिए कुछ सामान को समंदर में फेंक दिया जाएगा। तो उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर इस बात पर इत्तेफ़ाक किया कि एक सौदागर का सारा सामान छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये डूबने से बचने के लिए बहुत होगा। जिस ताजर का सामान फेंका जाना था, इसने एतराज़ किया क्यों इसका ही सारा सामान फेंका जाए। तजवीज़ पेश की कि सारे ताजरों के सामान में से थोड़ा-थोड़ा फेंका जाए, ताकि नुकसान तमाम लोगों में तक़सीम हो और सिर्फ़ एक शख़्स मुतासिर ना हो। तब बाकी सारे ताजरों ने इसके खिलाफ बगावत की और चूँकि वो एक नया और कमज़ोर सौदागर था, इसलिए उन्होंने इसके सामान के साथ इसे समंदर में फेंक दिया और अपना सफ़र जारी रखा। लहरों ने सौदागर के साथ लड़ाई की, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गया। जब वो बेदार हुआ तो उसे मालूम हुआ कि लहरों ने इसे किसी नामालूम वीरान जज़ीरे के किनारे फेंक दिया है। सौदागर बहुत मुश्किल से उठा और सांस लिया, यहाँ तक कि वो घुटनों के बल गिर गया और खुदा से मदद की दरख्वास्त की और कहा कि वो इसे तकलीफ़ दे और सूरत हाल से बचाए। कई दिन गुजरे। इस दौरान ताजर ने दरख्तों के पत्ते और खरगोश का शिकार करके गुजारा था और पानी करीबी नदी से पीता और रात की सर्दी और गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए दरख्त की लकड़ी से बनी एक छोटी झोंपड़ी में सोता है। एक दिन जब ताजर अपना खाना बना रहा था, तेज़ आंधी चल रही और इसके साथ लकड़ी की जलती हुई लाठी उठ जाती और इसकी लापरवाही में इसकी झोंपड़ी में आग लग गई थी। लिहाजा उसने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा ना कर सका, क्योंकि आग ने पूरी झोंपड़ी को इसके साथ ही भस्म कर दिया था। यहाँ सुधाकर चीखने लगा, क्यों रब, मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया और मेरा सामान ज़ाया हो गया। रब, तो ये झोंपड़ी भी मेरे घर है, मेरा घर जल गया है, मेरे पास दुनिया में कुछ भी नहीं बचा और मैं इस जगह पर अजनबी हूँ। या अल्लाह, ये सारी आफ़तें मुझ पर क्यों आती हैं? और सौदागर गम से भूखा ही रात को सो गया। लेकिन सुबह हैरत अंगेज़ वाक़या इसका इंतज़ार कर रहा था। जब इसे जज़ीरे के करीब पहुँचने वाले एक जहाज़ मिला, इसे बचाने के लिए एक छोटी कश्ती से उतर रहा था। और जब सौदागर जहाज़ पर सवार हुआ तो खुशी की शिद्दत से इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसने इनसे पूछा कि उन्होंने इसे कैसे ढूंढा, तो इसका ठिकाना कैसे जाना। तो उन्होंने जवाब दिया, हमने धुआं देखा, लिहाजा हमें मालूम हुआ कि कोई शख्स मदद के लिए पुकारा है, लिहाजा हम देखने आ गए। और जब उसने अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह से नाजायज़ तरीके से सौदागरों के जहाज़ ने फेंक दिया, तो उन्होंने बताया कि सौदागरों का गिरोह जहाज़ मंजिल तक नहीं पहुंचा। डाकुओं ने इस पर छापा मारा, सबको लूट लिया, लोगों को मार डाला। तो सौदागर रोते सजदा करता और कहता है, या अल्लाह, तुम्हारे सब काम अच्छे हैं, पाक है वो रब जिसने कत्ल से बचाया और इसके लिए भलाई का इंतखाब किया। अगर आपके हालात बिगड़ जाते हैं तो खौफज़दा ना हो, बस इतना भरोसा करें कि खुदा हर चीज़ में हिकमत रखता है। ये आपके साथ होता है, जो होता है इसमें एक आपकी ही बेहतरी छुपी होती है। और जब आपकी झोंपड़ी जल जाएगी, जान लो कि खुदा आपके अमूर का इंतज़ाम कर रहा है और आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है बेहतर है। सिद्रा ने अपनी आईडी पर चंद दोस्तों को टैग करके पोस्ट कर दी और आईडी लॉग ऑफ कर दी।
جب سدرا نے IT لاگ ان کی تب تھوڑی دیر بعد نوٹیفیکیشن آیا فیلنگ الون کمنٹ آن یور پوسٹ. میں نے کمنٹ چیک کیا. بردست پوسٹ. آپ کا انداز بہت متاثر ہے. تھینکس فار دا کمپلیمنٹ. سدرا نے لائک کر کے جواب دیا. جی اس میں شکریہ کی کیا بات ہے. آپ نے صحیح بات کی جو مجھے اچھی لگی. سمپل. جی بالکل شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا. کیا ہم ان باکس میں بات کر سکتے ہیں. جی ضرور. آپ میری مدد کی ہے تو میں کیوں نہ آپ سے بات کروں. سدرا میں نے کل آپ کی یونیورسٹی میں آپ کو دیکھا. بہت پیاری لگ رہی تھی. جی بس آپ کی نظر کا کمال ہے ورنہ مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. سدرا اپنی تعریف سن کر خوش ہوئی تھی. سدرا مجھے آپ کی مدد چاہیے. کیا میری مدد کریں گی. اس نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال بچھایا جس میں وہ پھنستی جا رہی تھی. جی بولیے کیا مدد کر سکتی ہوں میں آپ کی. ویسے آپ کا اصل نام کیا ہے اور کام کیا کرتے ہیں. وہ بڑی تسلی کرنا چاہتی تھی. جی جس کو جو نام پسند آئے وہ بلا لیتا ہے. میں زندگی بدلتا ہوں لوگوں کی. سدرا کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی. بس آپ یہ کر دیں کہ یونیورسٹی کے بیک گراؤنڈ میں درخت کے نیچے ایک پیکٹ رکھا ہے. وہ غریب لوگوں کی دوائی ہے. آپ بس اتنا کر دیں کہ میں آپ کو دوں گا اور آپ ان تک پہنچا دیں. وہ غریب آپ کو دعا دیں گے. وہ اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی. مچھلی کہاں سے آئی ہے. عجیب سے حلیے کے آدمی نے اسے پوچھا تھا. مچھلی تالاب سے آئی ہے. سدرا نے ایک پیکٹ پکڑتے ہوئے کہا. مچھلی پکنے کے لیے آئی ہے یا پکانے کے لیے. وہ پیکٹ اس کے ہاتھ سے لے چکا تھا. مچھلی نہ پکنے کے لیے آئی ہے نہ پکانے کے لیے بلکہ مچھلی چارے کے طور پر استعمال ہوگی. سدرا نے ڈرتے ڈرتے بولی تھی. کیا مچھلی سمندر کے مگرمچھ کو جانتی ہے. وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا. نہیں مچھلی سمندر میں گیلی ہے. سدرا اپنا بیگ تھام کر وہاں سے چلے گئی. ہم زندگی بدلیں گے. ہم زندگی بدلیں گے. آدمی نے نعرہ لگایا. ہم زندگی بدلیں گے. سب نے اس کے پیچھے نعرہ لگایا. سدرا اس کی باتوں میں آ گئی تھی اور لوگوں کو ڈرگس پہنچانے لگی. یہ کام کرتے اسے 6 مہینوں سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا. نہ بخار ہے. کیوں نہ اس دوائی سے ہی تھوڑی دوائی لے لوں. ویسے بھی یہ لوگوں کے بھلے کے لیے ہے. سدرا نے جیسے پیکٹ کھولا اس میں سفید پاؤڈر نکلا. یہ تو ڈرگس ہے. مطلب میں اتنے دنوں سے لوگوں کو زہر دے رہی تھی. اس نے اپنا سر تھام لیا. اچانک اس کا موبائل بجا. ہیلو سدرا تم دوائی لے کر پہنچی نہیں. شٹ اپ. تم مجھے لوگوں کو زہر دینے کے لیے استعمال کر رہے تھے. وہ بھی غریبوں کی مدد کے نام سے. وہ احساس شرمندگی سے بولی تھی. تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. وہ دوائی سچ میں زہر ہی ہے. تم جو مرضی کر لو. اب تم ہمارے جنگل میں پھنس چکی ہو. دوسری طرف کہکہ بلند ہوا تھا. کبھی بھی نہیں. میں بھی جا کر پولیس کو سب بتا دوں گی چاہے مجھے جو بھی سزا ملے. اب تم نہیں بچو گے. وہ فون بھر کے یونیورسٹی سے نکلی ہی تھی کہ کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا. جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کسی ہاسٹل کے عالیشان کمرے میں تھی جو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا. اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا. وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر کو دبانے لگی. اٹھ گئی شہزادی. کمرے میں انجان آدمی کو دیکھ کر وہ گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگی. اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی اس آدمی نے اسے بالوں سے جکڑ لیا تھا. جاتی کہاں ہے تو. اب تو میری آخر اتنے پیسے جو دیے ہیں میں نے تمہارے. سدرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی. کس نے دیے پیسے. پلیز مجھے جانے دو. میں ویسی لڑکی نہیں ہوں. وہ کس کی مرنے لگی. تو تمہیں کس نے کہا کہ ساری لڑکیاں ویسی ہوتی ہیں. وہ تو ہمارے کرم نوازی سے ہو جاتی ہیں جیسے اب تم ہو جاؤ گی. وہ سدرا کی طرف بڑھنے لگا. سدرا بھاگ کر ونڈو کے پاس آئی. ونڈو کے پار ویرانہ تھا. دیکھو میں کہہ رہی ہوں آگے مت آنا ورنہ میں کود جاؤں گی. وہ ونڈو کھول کر چکی تھی. جا کود جا. تمہارے جیسی ہر لڑکی ہی کہتی ہے پر کرتی کچھ نہیں ہے. وہ اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا. وہ منہ سے ڈرتی ہوگی. میں نہیں. اس حرام موت سے میں حرام زندگی سے میں حرام موت کو فوقیت دوں گی. اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا سدرا ونڈو سے کود گئی تھی. آج تک جو بھی وہاں سے گرا اس کی لاش تک نہیں ملی تھی. وہ آدمی دندناتے ہوئے باہر چلا گیا. سدرا کی قسمت اچھی تھی کہ اس دن کوڑا پھینکنے جو آیا تھا وہ اسے ہسپتال لے گیا. سدرا یہ چھوڑو. یہ مجھے بتاؤ تمہیں یاد ہے کہ ایک بار ہمیں کلاس میں سزا ملی تھی. زندگی اس کے پاس بیٹھی گئی تھی. ہاں مجھے یاد ہے. انگلش کی کلاس میں اس کی آواز کمزور ہوئی تھی. تم آرام کرو میں آتی ہوں. زندگی ایکسکیوز کرتے وہاں سے چلی گئی تھی. کیا کر رہی ہو یہاں اکیلی. علی بھی اس کے پیچھے کوریڈور میں آ گیا تھا. اس پر نظر رکھیں. علی جواد وہ میری دوست سدرا نہیں ہے. وہ ڈاکٹرز کے کیبن کی طرف بڑھ گئی. آپ کو کیسے پتہ چلا وہ آپ کی دوست نہیں ہے کوئی اور ہے. علی اس کا راستہ روک گیا تھا. مجھے وہ دن اچھے سے یاد ہے جب زندگی کہاں ہے اردو کی میز سے بہت غصے میں کلاس میں داخل ہوئی تھی. جی میز سے وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی. یہ کیا ہے زندگی. میں نے کہا تھا کہ ایک بم دھماکے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا ہے. تم نے کیا لکھا ہے. انہوں نے پیپرز پوری کلاس کے سامنے لہرایا. بم دھماکے کا آنکھوں دیکھا حال. ایک دن میں اور میری دوست میلے میں گئے. میلے میں بہت رش تھا. اچانک مجھے یاد آیا کہ مجھے گول گپے کھانے ہیں. میں گول گپے کی دکان پر گئی. بوم. اچانک بم بلاسٹ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا لکھا ہے تم نے. ایسے میں پیپرز میں نمبر لوگی. یہ بتاؤ یہ سب کیا ہے. انہوں نے پیپر سے اس کو تھمایا تھا. میں بتاتی ہوں میم. جب میں گول گپے کی دکان پر جا رہی تھی تب بم والا آدمی پیچھے سے آیا ہوگا اور میری آنکھیں تو آگے تھیں. پھر میں کیسے بتاتی کہ وہ آدمی کیسا ہے. جب دھماکہ ہوا
اس پر ظاہر سی بات ہے میں بے ہوش ہو گئی تھی، تو میں کیا بتاتی کہ دھماکے میں کیا ہوا تھا۔ پھر بہت کوشش کے باوجود میں نہیں بچ سکی، اس لیے میں نے کہا تھا اِنّا للہ و اِنّا الیہ راجعون۔ وہ لمبا سانس خارج کرتے ہوئے بولی تھی، اچھا اور یہ دوسرا کاپی کس نے کیا ہے؟ میم نے دوسرا پین لہرایا تھا۔ مس جی یہ میرا ہے، مجھے ٹیسٹ آتا نہیں تھا تو میں نے زندگی کا کاپی کر لیا۔ سدرا اپنی جگہ پر کھڑی تابعداری سے بولی تھی، اچھا تو تم کاپی کرنے میں اتنی مگن تھی کہ اس کا نام بھی کاپی کر لیا۔ وہ بمشکل اپنی ہنسی پر قابو کر رہی تھی۔ اب دونوں مرغوں کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرو گی، اور وہ بھی کل۔ میم نے نیا حکم جاری کیا۔ پر مس ہم مرغے کہاں سے لائیں گے؟ وہ معصومیت کے آخری درجے میں بولی تھی۔ وہ اس طرح کہ تم دونوں آج مرغا بنو گی، سمجھی؟ ہاں مس حیا سلیمان آپ کو سچ میں کمال ہی کر دیتی ہیں۔ سچ میں میجر علی کا جواد کا ہنس کے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ سدرا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ سدرا ان کے پاس ہو، ہمیں اس کی بتائی جگہ پر جانا ہوگا۔ علی نے اسے رومال دیا جسے زندگی نے تھام لیا تھا۔ میجر علی جواد کیا آپ میرے شوہر بننا پسند کریں گے؟ کیونکہ آپ سے بہتر انسان مجھے کوئی نہیں مل سکتا۔ وہ اپنے ہاتھ ملانے لگی۔ بالکل، میں ساری زندگی آپ کا ساتھ پا کر خوش نصیبوں میں شامل ہونا چاہوں گا۔ وہ یہ بات سن کر پھولے نہ سمایا تھا۔ ایک منٹ میں نے آپ کو اپنا فرضی شوہر بننے کو کہا ہے، جیسے کل آپ نے میرے فرضی منگیتر بنے ہوئے تھے۔ ساری ڈیٹیل میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی، ابھی مجھے گھر جانا ہے۔ فی امان اللہ۔ زندگی کی بات میجر جواد کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ ڈیئر کزن کہاں رہتی ہو؟ نظر ہی نہیں آتی ہو آج کل۔ وہ تھک ہار کر جب گھر پہنچی تو اپنے تایا زاد اربش کو اپنا انتظار کرتے ہوئے پایا تھا۔ آپ سے مطلب؟ وہ آج کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یہی بات چل رہی تھی کہ آخر سدرا کہاں ہے اور وہ لڑکی کون ہے؟ کیا وہ ہمارے بارے میں انفارمیشن لینے آئی ہے؟ مجھے علی کو الرٹ کرنا ہوگا، ہم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ زندگی یار، کبھی تو بندہ سیدھے منہ بات کر لیتا ہے یا مہمانوں کی خاطر تواضع ہی کر لیتا ہے۔ وہ اسے بات کرنے پر اکسا رہا تھا۔ بوا مہمانوں کو آج سارے اسپیشل کھانے پیش کریں، کوئی کسر باقی نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ اپنا بیگ تھامے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اربش پیچھے سے اسے جاتے ہوئے دیکھ مسکرا رہا تھا۔ طالحہ احمد اور صالحہ احمد دو بھائی تھے، بہت محنتی تھے۔ طالحہ نے اپنے دوست کی بہن چندہ بی بی سے شادی کر کے کھیتی باڑی کا کام سنبھالا تھا۔ صالحہ نے آرمی جوائن کر لی تھی۔ ڈیوٹی کے دوران ان کی ملاقات نمرین سے ہوئی، وہ ایک آرمی ڈاکٹر تھی۔ دونوں نے گھر والوں کی رضامندی سے شادی کر لی۔ طالحہ کے گھر اربش پیدا ہوا، جبکہ صالحہ کی زندگی احمد نے قدم رکھا۔ اربش سب سے کٹا کٹا رہنے والا انسان تھا، پر بچپن سے ہی وہ زندگی پر مر مٹنے والا تھا۔ زندگی بچپن سے ہی ایک چلبلی سی شرارتی لڑکی تھی، اسے لڑکے کانک نہیں پاتے تھے۔ اس کے مطابق عورت کی آزادی ختم کر دیتے ہیں۔ اربش نے اردو میں ماسٹر کے بعد پروفیسر کی جاب کرنے لگا، جبکہ زندگی نے آرمی جوائن کر لی۔ ڈاکٹر کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی انسان کے دماغ میں کیا ہے وہ جان سکیں؟ زندگی اور علی ڈاکٹر کے کیبن میں سدرا کے بارے میں تفصیل جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ جی بالکل، آج کل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اب کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر سدرا کی فائل دیکھ کر بولا تھا۔ ڈاکٹر ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی رپورٹ طلب نہیں کی، یہ بتائیں کہ کیا ہم سدرا کے بارے میں کچھ جان سکتے ہیں؟ ڈاکٹر کی بات سرج کہہ رہی تھی۔ جی یہ میڈیسن ہے، اسے دیکھ کر ہم جان سکتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ڈاکٹر سے دوائی کی بوتل تھام کر زندگی نے علی کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں سدرا کے روم میں چلے گئے تھے۔ سدرا کیا ہم اندر آ جائیں؟ زندگی نے دروازہ نوک کیا تھا۔ ارے تم کب سے اجازت لینے لگی؟ آ جاؤ بھائی۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ سدرا یہ دوائی ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی لینی ہے، یہ لو دوائی۔ زندگی نے بوتل سے دوائی نکال کے اسے تھمائی، جسے چپ چاپ سدرا نگل گئی تھی۔ یہ تھوڑی دیر میں وہ گنگنانے میں چلی گئی۔ جی آپ کے پاس صرف 20 منٹ ہے، اس کے بعد شاید کام نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر نے تفصیل بتانے لگا۔ 20 منٹ بہت ہے میرے لیے۔ وہ کرسی کھینچ کر بیڈ کے پاس آئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ زندگی اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ میرا نام جولی ہے، وہ آہستہ آواز میں بولی تھی۔ اچھا جولی یہ بتاؤ کہ سدرا کہاں ہے اور میرے بارے میں تمہیں کس نے بتایا؟ زندگی نے ٹیپ ریکارڈ آن کر دی ثبوت حاصل کرنے کے لیے۔ جو میں نے آپ کو بتایا وہ سدرا کی کہانی ہے، میری نہیں۔ ہم نے اب اسے منشیات اسمگلنگ میں ملوث کر لیا ہے، پر جب اسے حقیقت کا پتہ چلا تب مجبوراً ہم نے ایک سیٹ کو بھیج دیا، پر وہ کچھ زیادہ ہی شریف نکلی۔ اس نے بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی۔ تب ہمارے باس نے پلان بنایا۔ سدرا کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے بعد میں نے اسی بلڈنگ سے چھلانگ لگائی۔ وہ گہری بے ہوشی میں جا رہی تھی۔ یہاں آنے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس کا خون کھول رہا تھا۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ ہمارے گینگ کو پکڑنے کے لیے میجر علی جواد اور زندگی کو چنا گیا ہے، اس لیے آپ کی مخبری میں مجھے بھیجا ہے۔ وہ جو تم مچھلی کے بارے میں کہہ رہی تھی، اس کی تفصیل بتاؤ۔ اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی زندگی خود پر قابو کیے ہوئے تھی۔ مچھلی کہاں سے آئی ہے؟ مطلب شکار کہاں سے آئی ہے؟ مچھلی سمندر سے آئی ہے، مطلب شکار یونیورسٹی سے آئی ہے۔ مچھلی پکنے کے لیے آئی ہے یا پکانے کے لیے؟ مطلب شکار منشیات کی شکار بننے آئی ہے یا منشیات بیچنے آئی ہے؟ مچھلی نہ پکنے کے لیے
ہے نہ پکانے کے لیے بلکہ مچھلی چارے کے طور پر استعمال ہوگی۔ مطلب شکار صرف مہرے کے طور پر استعمال ہوگا۔ کیا مچھلی سمندر کی مگرمچھ کو جانتی ہے؟ مطلب کیا وہ مچھلی گینگ کے ماسٹر مائنڈ کو جانتی ہے؟ نہیں، مچھلی سمندر میں اکیلی ہے، مطلب وہ کسی کو نہیں جانتی، صرف اکیلی۔ اچھا جولی، یہ بتاؤ کہ مگرمچھ کون ہے اور سوشل میڈیا پر اس کے بازو کون کون ہے؟ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ 15 منٹ گزرنے کو تھے۔ مگرمچھ کو کسی نے نہیں دیکھا، پر سوشل میڈیا پر فیلنگ الون سائلنٹ کلر۔ اس کے 2 بازو ہیں، ایک لوگوں کو منشیات میں ملوث کرتا ہے جبکہ دوسرا لڑکیوں کو بیچتا ہے۔ وہ بہت عجیب برتاؤ کر رہی تھی۔ بتاؤ مچھلی گینگ میں کون کون لوگ کام کرتے ہیں؟ آخری 3 منٹ رہ گئے تھے۔ گینگ میں صرف بوڑھے لوگوں کو ہی رکھا جاتا ہے۔ وہ بے ہوشی میں جا چکی تھی۔ ڈاکٹر پتہ کریں اس کی باڈی میں کوئی چپ تو نہیں ہے؟ وہ ٹیپ بند کر کے کرسی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ 2 گھنٹے میں جاگ جائے گی، اس وقت میں ہم پتہ کر لیں گے کہ کوئی چپ تو نہیں ہے۔ وہ انہیں دلاسا دے رہا تھا۔ ان دونوں کو باہر بھیج کر ڈاکٹر اپنی ٹیم کے ساتھ جولی کا چیک اپ کرنے لگا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر نکلے تھے۔ یہ چپ ان کے پیر سے نکلی ہے۔ انہوں نے چپ جواد علی کو تھما دی۔ اس کے بارے میں بریفنگ ہم لیں گے۔ آپ سدرا یعنی جولی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنائیں اور اس میں مینشن کریں کہ اونچائی سے گرنے کی وجہ سے باڈی سروائیو نہیں کر سکی۔ زندگی نے چپ جیب میں ڈالی تھی، پر زندگی یہ تو زندہ ہے، ہم کیسے اسے مرا ٹھہرا سکتے ہیں اور باڈی کہاں سے لائیں گے؟ علی کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر وہ کرنا کیا چاہتی ہے؟ اسے ہمارے مشن کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے، اس لیے ہم اسے سامنے نہیں لا سکتے۔ اس نے لمبا سانس کھینچ کر کہا تھا، اسے کسی خفیہ جگہ پر رکھیں گے اور کوئی باڈی اس کی جگہ ان لوگوں کو بھیجا دی جائے گی۔ علی کا تو منہ ہی کھلا رہ گیا تھا۔ زندگی آپ کا گھر جا، میں یہاں دیکھتا ہوں۔ اور ایک بات میں بتانا ہی بھول گیا، شام کو سر نے ہمیں رپورٹ پیش کرنے کے لیے طلب کیا ہے۔ علی کو وہ سست لگ رہی تھی۔ ساری رات وہ ہسپتال میں جاگی رہی تھی۔ ڈاکٹر نے یہاں سے لے جانے کا انتظام کرے، آج ہی ہم شفٹ کریں گے، تب تک آپ اس پر کڑی نظر رکھیں گے۔ پکڑ لیا؟ اچھا تو یہ ہے وہ جس نے میرا اخروٹ جیسے بھائی کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا۔ علی کے ہاتھ سے تصویر چپٹ کے اس کی بہن سمیرا دیکھنے لگی۔ سمیرا تصویر واپس کرو۔ چلو شاباش۔ علی نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ نہیں، یہ تصویر تو پورے خاندان کو دکھاؤں گی، سب کو پتہ چلے ان کا سخت ہلاکو خان دی گریٹ علی جواد گجر کی بولتی بند کرنے والی بھی کوئی ہے۔ وہ تصویر سامنے لہرانے لگی۔ علی کسمس آیا تھا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بدنامی ہوگی۔ سمیرا بیٹا تصویر واپس دو ورنہ آج سے تمہارا نام پڑھنا بند۔ علی جانتا تھا کہ سمیرا ہر چیز چھوڑ سکتی ہے مگر ناول نہیں۔ وہ ناولز کے بارے میں اتنی ساز تھی کہ وہ ایک پل میں جب عائشہ مر گئی اور عبداللہ پاگل ہو گیا، اس کے کمرے سے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ سب لوگ بھاگ اس کے کمرے میں گئے۔ جب دریافت کیا تو پتہ چلا کہ اس کی پسندیدہ کردار عائشہ کی موت ہو گئی ہے۔ نجمہ بیگم نے 2 دھموکے اس کی کمر میں جڑ دیے تھے، تب اس کے ناول آنے بند ہو گئے تھے۔ علی اس شرط پر اسے چھپ کر ناول لا دیتا کہ وہ اس کی ہر بات مانے گی۔ بھائی آج جو بھی کر لیں، یہ تصویر آپ کو ملنے سے رہی۔ وہ تصویر لے کر نجمہ بیگم کے کمرے میں بھاگی جہاں سے کیکوں کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ سمیرا نے اندر جھانکا۔ سلمان صاحب اور نجمہ بیگم لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ سمیرا بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی جب ان کے ہنسنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ علی نے چھپ کر کھڑکی سے دیکھا تو ان کی آنکھیں باہر کو آ گئی۔ یونیورسٹی میں اس کی زندگی کی ویڈیو تھی جس میں زندگی سے ڈانٹ رہی تھی اور وہ جی حضوری کر کے سر جھکا رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا، وہ زندگی کم ہے جو اب یہ لوگ بھی میرا مذاق بنائیں گے۔ وہ کھڑکی سے ہی کودا، سیدھا جا کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لڑکی آپ کے بیٹے کو ڈانٹ رہی ہے اور آپ لوگ کہکا لگا رہے ہیں، بہت بری بات ہے۔ یہ اس گھر میں میری کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ چاہیے میں نہیں بولتا آپ سے۔ ہنسی دبانے کے لیے اس نے سب سے منہ پھیر لیا تھا۔ اسے پتہ تھا اسے سب منائیں گے۔ بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں نے کس نے کہا کہ آپ کی اس گھر میں عزت نہیں ہے، بلکہ آپ کی عزت اب باہر بھی نہیں ہے؟ سمیرا کے بولنے کی دیر تھی کہ نجمہ، سلیم اور سمیرا پھر سے ہنسنے لگے۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ علی کو اس سے سب سے کوفت ہوئی تھی۔ ایک بار وہ بندہ مل جائے جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے، خدا کی قسم کیلے کی طرح چھیل دوں گا۔ وہ پیر پٹکتا اپنی چیزیں لے کر باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا جب ہمارا شہزادہ بغیر غصہ کیے مسکراتا ہوا بیٹھ جائے گا۔ نجمہ بیگم علی کی عبادت سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ امی جان آپ جانتی ہیں بھائی کو، وہ تو صرف ڈرامہ کر رہے ہیں۔ سمیرا نے ان کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے کہا۔ نجمہ بیگم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ سلمان گجر اور نجمہ دونوں کزن تھے۔ علی جواد اور سمیرا ان کی لاڈلی اولاد تھی۔ ان کے گھر میں سلیم کی ماں حلیمہ سعدیہ کے علاوہ وہ سب رہتے تھے۔ سلیم صاحب کا ڈیری فارم کا بزنس تھا۔ نجمہ بیگم ایم اے اردو کر کے گھر سنبھال رہی تھی۔ سمیرا ڈاکٹر بن رہی تھی جبکہ علی آرمی میں تھا۔
سر ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ لڑکی جو ہمیں زخمی ملی تھی اسی طرح نہیں بلکہ ایک خطرناک اسمگلر جوڑی ہے۔ وہ صالحہ احمد کے سامنے کھڑی انہیں بتا رہی تھی۔ اور کیا پتہ چلا اس کیس کے بارے میں؟ وہ اس کیس کی فائل دیکھ رہے تھے۔ سر پتہ چلا کہ اس گینگ کا نام مچھلی گینگ ہے۔ اس کو بہت وسیع پیمانے پر پھیلایا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی لوگ اس میں ملوث ہیں۔ اور سر یہاں مگرمچھ اس گینگ کا کرتا دھرتا جولی کا بیان ہے۔ ہم نے اس کا ریکارڈ کر لیا ہے بیان۔ علی نے ٹیپ صالحہ احمد کی طرف بڑھائی تھی۔ کچھ پتہ چلا ان کا اڈہ کہاں پر؟ ہم نے چیئر ٹرک کو گھمائی تھی۔ سر ان کے اڈے کا پتہ چل گیا ہے اور ہم جلد ہی اس میں ہونے والی سب کارناموں کا پتہ چلائیں گے۔ پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ پر کیا علی؟ وہ اس کے طرف دیکھتے بولے۔ سر اس کے لیے ہمیں بیس بدل کر وہاں جانا ہوگا۔ ہم جائیں گے؟ کیوں میجر صاحب، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ زندگی جو کافی دیر سے خاموش تھی بول پڑی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے میری زندگی، پر آپ کا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ علی نے زندگی کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ہماری فیلڈ میں پہلے ڈر کو مارا جاتا ہے، پھر دشمن کی باری آتی ہے۔ سو ڈونٹ وری سر، ہم کل سے ہی جائیں گے۔ وہ صالحہ کی طرف مڑی تھی۔ اس وقت صالحہ احمد کو اپنی بیٹی پر فخر محسوس ہوا تھا۔ مجھے آپ دونوں پر فخر ہے تو لگ جائیں کل سے کام پر۔ یو کین گو ناؤ۔ یس سر۔ وہ دونوں سلیوٹ کرتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اللہ، کیا کیا دن دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ آج ہمیں اس گھوڑے سے کھانا پڑ رہا ہے۔ وہ سڑے ہوئے گھوڑے سے کھانا ڈھونڈ رہا تھا۔ علی، ہم یہاں پکنک منانے نہیں آئے بلکہ منشیات کے گروہ کو پکڑنے آئے ہیں۔ وہ بھی اس کے ساتھ کھانا ڈھونڈ رہی تھی۔ کون ہو تم لوگ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ باتوں میں مصروف تھے جب ایک آدمی آ ٹپکا تھا۔ صاحب 2 دن دے بھکھیاں کچھ نہیں کھادا، قسمیں ہون تے ٹھڈ بھی توبہ کر رہیا ہے۔ اتھوں لنگ رہیا سا تے سوچیا اتھوں کچھ لب جاویے۔ زندگی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اچھا رہتے کہاں ہو؟ وہ ان کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ صاحب سارے غریباں نوں جتھے تھاں لبے رہ لینے آں، ساڈے کول رہن لئی کوئی تھاں نہیں ہے، بس رب دا ہی سہارا ہے۔ ہن کدی تاں سانوں وی 2 ویلے دی روٹی دیوے گا۔ وہ غریبوں کی فل اداکاری کر رہے تھے۔ علی خود آنکھیں پھاڑے اس کی اداکاری دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو تمہیں 2 وقت کی روٹی چاہیے؟ وہ ان دونوں کے گرد گھومنے لگا۔ جی 2 ویلے دی روٹی؟ وہ ایسے بولی جیسے کچھ سمجھ ہی نہ آئی ہو۔ روٹی کپڑا مکان سب ملے گا، بدلے میں تم لوگوں کو ہمارے کام کرنا ہوگا جیسے باقی لوگ کرتے ہیں۔ وہ ان کے سامنے آ کر رک گیا۔ منظور ہے سانوں، پر روٹی چنگی ملنی دینی ہے تسی۔ علی نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ منظور ہے، نام کیا ہے تم لوگوں کا؟ صاحب اے میرا بندہ کلیم تے میں آں شمیم۔ 40 ورے ہو گئے نے تے ساڈے ویاہ نوں، پر ساڈی قسمت ویکھو کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ وہ بہت اداس ہو کر بولی۔ وہ آدمی اس کی باتوں میں آ چکا تھا۔ چلو پھر اندر چلو، میں تم لوگوں کو کوئی کام سمجھاتا ہوں۔ زندگی نے اسے کونی ماری۔ وہ دونوں اندر اس آدمی کی ساتھ چل دیے۔ ادھر آؤ سب لوگ۔ اس کے بلانے پہ سب لوگ جمع ہو کے اس کے 40-50 کے لگ رہے تھے۔ یہ لوگ آج سے تم لوگوں کے ساتھ کام کریں گے، اور ہاں، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ چلو اب لگ جا کام پر۔ اس کے بولنے کی دیر تھی کہ سب اپنے کام پر لگ گئے۔ صالحہ بھائی آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ انہیں اربش کے لیے زندگی کا رشتہ چاہیے۔ زندگی کی ماں نے اپنے شوہر کو بتایا، بیگم ان کو انکار کر دو۔ اربش بہت اچھا لڑکا ہے، پر ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ کوئی ہماری بیٹی کا خیال رکھتا ہے، اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے، اور مجھے وہی لڑکا پسند ہے۔ نمرین بیگم نے شوہر کی آنکھوں میں اعتماد دیکھا تھا۔ کیا ہمیں اس کمرے میں ایک ساتھ رہنا ہوگا؟ علی کمرے کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔ علی، ہمیں یہاں رہنا ہے، اور یاد رکھیے اس وقت ہمیں میاں بیوی کی اداکاری کرنی ہے۔ یہ لوگ بہت چالاک ہیں، اتنی آسانی سے کچھ بتانے والے نہیں ہیں۔ ہمیں 2 دن کے اندر سب کچھ نپٹا کر واپس جانا ہے۔ وہ چارپائی کے سرے پر بیٹھ گئی تھی۔ میرے پاس ایک پلان ہے، اگر آپ میرا ساتھ دو تو ہم کل یہ کام دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ علی دوسری چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا میں بھی تو سنوں کہ میجر صاحب کے پاس کیا پلان ہے؟ وہ علی کی طرف پلٹی تھی۔ ابھی آرام کرے، کل صبح اپنا کام شروع کریں گے۔ علی چادر اوڑھ کر سو گیا تھا۔ میں ایسا کیا کروں کہ سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ وہ چھت کو دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی نیند کی باتوں میں کھو گئی۔ زندگی اٹھو جلدی سے، وہ علی کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا علی؟ جلدی چلو میرے ساتھ۔ بغیر کوئی سوال کیے وہ زندگی کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گیا جہاں کچھ لوگ جمع تھے۔ یہ کون ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ زندگی نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ یہ لوگ وہ ہیں جو یونی میں ڈرگس پہنچاتے ہیں، بس یہ پتہ چل جائے کہ اس ڈرگس کو ان لوگوں تک کیسے پہنچاتے ہیں۔ وہ دونوں دیوار کی اون میں چھپ کر ان کی باتیں سن رہے تھے۔
بتاؤ نئے شکار کو پھنسانے کا کوئی طریقہ ملا؟ آج کل اتنے چھاپے پڑے ہیں کہ دھندا کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ کل والا آدمی ان لوگوں سے پوچھ رہا تھا، اب آج ہمیں آسان طریقہ مل گیا ہے۔ اب سے ہم لوگ کینٹین کے کھانے میں ڈرگز ملا دیا کریں گے اور سب لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے، پھر وہ خود ہمارے پاس آئیں گے۔ اندھیرے میں اس آدمی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچھا مگرمچھ نے جو لڑکی کہی تھی، کیا نام ہے اس کا؟ ہے سلیمان۔ ہاں وہی، اس کا پتہ چلا کہ وہ کہاں کی رہنے والی ہے؟ دیکھو اس کی تصویر ڈھونڈو اور اس لڑکی کو ہمیں ہر صورت میں بازار حسن میں دینا ہے۔ اس بار حسینہ بھی نے وہی لڑکی مانگی ہے، وہ اس کو پیکٹ دے رہا تھا جس میں ڈرگس تھی۔ دیکھو کہیں سوشل میڈیا پر ہوگی تو وہ وہاں سے اس کا پتہ کرو، ہمیں اس مہینے میں ہی سے حسینہ بھی کے بازار کا حسن بنانا ہے۔ وہ آدمی پیکٹ لے کر پیچھے چلا گیا۔ زندگی یہ تو آپ کی بات کر رہا ہے نا؟ لیکن ذہن میں ابھی بھی وہی بات چل رہی تھی۔ یہ چھوڑو، آپ سر کو انفارمیشن دے دے کہ وہ آدمی یہاں سے نکل گیا ہے، باقی کا ہم سنبھال لیں گے۔ وہ باقی لوگوں کے پاس سے چلے گی جو ڈرگس پیک کر رہے تھے۔ صالحہ، آخر عربش میں کمی کیا ہے جو تم نے رشتے سے انکار کر دیا؟ ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، گورنمنٹ کالج میں جاب کرتا ہے، اور کیا چاہیے تمہاری بیٹی کو؟ طالحہ رشتہ سے انکار سن کر اب گولا ہو رہے تھے۔ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عربش میں کوئی کمی ہے، پر شادی میں نے نہیں بلکہ میری بیٹی نے کرنی ہے۔ صالحہ احمد اطمینان سے بولے تھے، اب تمہاری بیٹی اتنی بڑی ہوگی کہ وہ تمہاری بات نہیں مانے گی۔ وہ دانت پیسے بولے تھے، بھائی آپ نہیں سمجھیں گے کہ آپ کی کوئی بیٹی ہی نہیں ہے۔ جب میرے نبی نے بی بی فاطمہ سے ان کی رائے لی تھی تو میں کیوں نہ اپنی بیٹی کی رائے لوں؟ وہ بڑے بھائی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے بولے تھے، صالح یاد رکھنا تمہارا انکار ہم بھائیوں کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ سکتا ہے۔ وہ بول ہی رہے تھے کہ صالح احمد کا موبائل بجنے لگا۔ وہ معذرت کرتے سائڈ پر آ کے بولو، علی کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ جانتے تھے کہ وہ دونوں ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر وقت کا طرح سر پہ منڈراتا ہے۔ سر میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، میں نے بتانا تھا کہ وہ آدمی پیکٹ لے کر یہاں سے نکل چکا ہے اور اس ڈرگس کو کینٹین کے کھانے میں ملایا جائے گا۔ اور سر مجھے یہ بھی بتانا کہ آج رات کو ہم اڈے کو تباہ کرنے والے ہیں، بس آپ خفیہ فورس 12 بجے تک ہمارے پاس بھیج دیں۔ اوکے سر، کوئی آ رہا ہے، میں فون رکھتا ہوں۔ صالحہ وہ سب سن کر الرٹ ہو چکے تھے۔ وہ صالح احمد کی طرف آئے تھے، بھائی آئی ایم سوری پر مجھے اہم کام سے شام کو جانا ہے، شام کو ملتے ہیں۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں تیار ہونے چلے گئے تھے۔ میں یہاں کر ہی غلطی کی، اب صالحہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ پیر پر رکھتے گھر سے نکل گئے تھے۔ علی میں نے ان گنڈوں کو کافی مقدار میں ڈرگس دے دی ہے اور باقی لوگوں کو ہلکی سی دی ہے۔ اب ان سب کو آدمیوں کی مدد سے باہر نکالتے ہیں۔ زندگی اب اپنے نقلی بال نکال چکی تھی۔ آپ سب ان گنڈوں کو باندھ کر لے کر چلیں اور ان بزرگوں کو بھی کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ علی کا آرڈر فالو کرتے سب لوگ باہر نکل گئے اور ان کی جگہ پر لاشیں رکھ کر باہر نکل آئے۔ آج برائی کا ایک گھر راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ انہوں نے اس اڈے کو آگ لگا دی، تھوڑی ہی دیر میں وہ راکھ آگ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ کمرے سے زور سے رونے کی آوازیں اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان لوگوں کو مار مار کے ہلکان کر دیا گیا تھا مگر ان کی زبان ابھی تک نہیں کھلی تھی۔ بولو، لڑکیوں کو کہاں چھپا کر رکھا ہے؟ بتاؤ ورنہ جان لے لیں گے تمہاری۔ ان کو پھر سے مارا گیا۔ علی ایک کام کرو، ان سب کو گولی مار دو، ان لڑکیوں کو تو ہم ویسے بھی تلاش کر لیں گے۔ وہ اندر آتے غصے سے بولی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ان لوگوں پر وقت ضائع کرنے سے اچھا ہے ان کو مار دینا چاہیے۔ وہ پسٹل اس آدمی کے سر پر رکھ کر ٹریگر دبانے ہی لگا تھا کہ وہ آدمی چلانے لگا، بتاتا ہوں پلیز گولی مت چلانا، میں سب بتاتا ہوں، مجھے ایک وعدہ چاہیے، کیا مجھے نہیں ماریں گے؟ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وعدہ کیا؟ ہم تمہیں نہیں ماریں گے، پر اگر تمہاری بات ذرا سی بھی غلط ہوئی تو یہ 6 کی 6 گولیاں تمہارے سر کے اندر ہوں گی۔ میجر علی جواد کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ سر وہ لڑکیاں جیمز کے پاس ہے، اس کے بنگلے میں ہیں، بس ایک لڑکی ہے سلمان رہ گئی، اس کے ملتے ہی ہم ان لڑکیوں کو حسینہ بھی کو بیچنے والے ہیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا، اس بنگلے میں کتنے آدمی ہیں اور ان میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ میجر زندگی بھی اس کے پاس آ کر بولی تھی، اس بنگلے میں کل 5 آدمی ہیں، وہاں ایک لڑکی آتی ہے چمبیلی جو جیمز کی محبوبہ ہے اور اس کی کوئی رشتہ دار کو کام ملا ہے، اس کا نام رخسار ہے، مجھے جتنا پتا تھا میں نے بتا دیا، مہربانی کر کے مجھے مت مارنا۔ وہ گڑگڑاتے ہوئے بولا تھا، اس کو لے جاؤ اور خیال رہے کہ یہ بھاگنے نہ پائے۔ 2 آفیسر اسے اور آدمی دونوں کو لے گئے تھے۔ اس جگہ کیسے جائیں گے؟ علی قدم بڑھاتا آگے آ کر بولا، اب میں وہاں جاؤں گی رخسار بن کر، وہ بھی اکیلی۔ وہ ہاتھ باندھ کر مڑی تھی، مگر زندگی آسان نہیں ہے، اس میں بہت خطرہ ہے، اگر تمہیں جانا ہی ہے تو مجھے ساتھ لے کر چلو پلیز۔ میجر علی جواد آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ میجر علی جواد پہلے تو آپ ہی بلایا کریں، دوسرا یہ کہ میں وہاں اکیلی ہی جاؤں گی۔ آپ بس یہ کریں کہ گلاب جامن وہ واحد پھل ہے جس میں نہ جامن ہوتے ہیں نہ گلاب۔ میسج پڑھ کر سمیرہ
کی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اچھا تو کیپٹن صاحب، ہم بھی آپ کو بتا دیں کہ انار وہ پھل ہے جس پیٹ میں دانت ہوتے ہیں۔ اس نے میسج ٹائپ کہاوت رپلائی کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے موبائل کی بھی بچی جناب قسم، وہ واحد کھانے کی چیز ہے جس کے کھانے سے بھوک نہیں مٹتی۔ ایموجی کے ساتھ میسج موصول ہوا۔ اس نے بھی ایموجی سینڈ کی۔ اگلے ہی پل اس کے موبائل پر کال آ گئی۔ اس نے مسکراتے کال اٹینڈ کی تھی۔ مس سمیرا، کیا ہو گیا؟ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ متاثر کن آواز ابھری تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیپٹن یوشا کیسے میرے بھائی کی ویڈیو بناتے ہیں۔ وہ توقف کے بعد بولی، لو، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جب اتنے دن سے اس دونوں کی نگرانی کر رہا ہوں تو ویڈیو بنانا مشکل نہیں ہے۔ ویسے میرے پاس میجر علی جواد کی اب کی ویڈیو دل دلا دینے والی ہے۔ اچھا تو سینڈ کریں، وہ بے چینی سے بولی تھی۔ پر پہلے یہ تو بتا دیں کہ اب میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر بھیج دوں۔ وہ مضطرب سا لگ رہا تھا۔ کیپٹن یوشا، مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے، پر آخری فیصلہ میرے گھر والوں کا ہوگا۔ ایک بات مجھے سمجھ کر بھائی نے آپ کو دیکھ لی اور ان کو پتہ چل گیا کہ آپ ہی ان کی فنی ویڈیو ہمیں بھیجتے ہیں تو پتہ نہیں آپ کا کیا ہوگا۔ سمیرا کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا جسے وہ بار بار پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میں میجر زندگی کا دوست ہوں اور علی جواد سب کی بات ٹال سکتا ہے پر زندگی کی نہیں۔ اس کی آواز میں اعتماد تھا۔ ویسے کیپٹن صاحب، کیا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں کی شادی ہو جائے؟ سچ میں مجھے ان کی دونوں کی جوڑی کمال لگتی ہے۔ وہ لون میں ٹہل رہی تھی۔ آسمان پر چاند و تاروں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ 14ویں کے چاند کی روشنی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ لوگ قدرتی حسن سے بالکل ناآشنا ہو چکے ہیں۔ جو سکون چاند کی روشنی میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر ملتا ہے وہ سکون مصنوعی روشنی میں ڈھونڈتے ہیں۔ آج کل کسی کے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ ہمیں آزائشیں میسر ہیں۔ کبھی وقت تھا کہ لوگوں کے پاس آزائشیں نہیں تھیں پر وقت بہت تھا۔ اگر ہمسائے کو کانٹا بھی لگتا تو سب کو خبر ہو جاتی تھی اور آج کل ہم اپنے گھر والے کا حال بھی نہیں جان سکتے کیونکہ وقت نہیں ہے۔ مس سمیرا، مجھے ایک کام ہے، فری ہو کر بات کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سیم ٹو یو کیپٹن۔ اللہ حافظ۔ موبائل بند کرتے وہ اندر چلی گئی۔ صالحہ کی اتنی ہمت ہو گئی کہ اس نے بڑے بھائی کا لحاظ نہیں کیا اور میرے منہ پر انکار کر دیا۔ بڑے بھائی کے منہ پر انکار کر دیا؟ سنا تم لوگوں نے؟ طالحہ احمد عیش میں چیزیں اٹھا کر پھینک رہے تھے۔ پرویش، میں نے طے کر لیا ہے، اب میں تمہاری شادی زندگی سے اچھی لڑکی سے کرواؤں گا اور وہ بھی اس سے پہلے۔ صالح احمد کا غصہ عروج پر تھا۔ ابو، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ میری زندگی میں اگر کوئی لڑکی آئے گی تو وہ ہے زندگی۔ صالح احمد، زندگی کے علاوہ کسی لڑکی کے بارے میں سوچنا تو دور، میں کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ابو، میں ساری زندگی اس کا انتظار کروں گا اور اگر مجھے اس کے لیے جان بھی دینی پڑی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ طالحہ احمد کی بات سن کر اربش آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ اربش، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ تمہاری کچھ ذمہ داری ہے جو تمہیں نبھانی ہوگی اور اس لڑکی کی خاطر تمہاری ذمہ داری سے مکرنے نہیں دوں گا، سمجھے؟ طالحہ احمد یوں اپنے بیٹوں کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے، تو آپ ہی میری بات سن لیں۔ شادی کرنے سے میری ذمہ داری پوری نہیں ہو جائے گی۔ میں اس لڑکی کی خوشیاں برباد نہیں کر سکتا جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر میری بیوی بنے گی۔ مجھے زندگی سے پیار ہے اور رہے گا۔ مجھ سے شادی کی بات تب کریے گا جب زندگی شادی کے لیے ہاں کر دے۔ اربش پیر پر رکھ کر باہر نکل گیا تھا۔ اس کا رویہ طالحہ احمد کو سلگا گیا تھا۔ باس، ہمارے اڈے کو ان دونوں نے تباہ کر دیا ہے، آدمی ہامتے ہامتے سے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں وہاں کیسے پہنچ گئے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے وہ وہاں کیسے داخل ہوئے؟ تم لوگ اس وقت کیا کر رہے تھے جب وہ دونوں وہاں سے آگ لگا رہے تھے؟ وہ آدمی کو بری طرح مار رہا تھا، آدمی مار کی وجہ سے بے حال ہو گیا تھا۔ بس یہ سب میجر زندگی کی عقلمندی اور میجر علی جواد کی چالاکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ دونوں بوڑھوں کا بیس بدل کر آئے تھے، اس وجہ سے ہم انہیں پہچان نہیں پائے۔ وہ زخموں سے جھوٹ بولا تھا۔ میجر جواد ایسے نہیں سدھر سکتا، اسے کتنی بار سمجھایا پر وہ نہیں مانا۔ مجھے ہی وہی کچھ کرنا ہوگا جو میں کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے گھر کی کلی کو اٹھا لاؤ، اسے مسل کر مجھے بتا دینا، میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اس کا حکم ملتے ہی آدمی لڑکھڑاتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیر میں لگ گیا تھا۔ سرخ رنگ کا جوڑا پہنے ہلکے میک اپ میں وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ اب یہ گولڈن بال لگانے والے رہ گئے تھے، پھر میں پوری طرح بدری نظر آؤں گی۔ اس نے بال اٹھا کر سر پر سیٹ کیے تھے۔ اب لگ رہی ہوں میں بالکل مختلف۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر بولی۔ تبھی کوئی اندر داخل ہوا۔ سوری بہن جی، آپ غلط جگہ آ گئی ہیں۔ زندگی اس عورت کو اچانک وہاں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ ہائے ہائے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو رخسانہ بی بی، ہم آپ سے ہی ملنے آئے ہوئے ہیں۔ وہ ہاتھ بچا کر بولی۔ کیسا لگا میرا گیٹ اپ؟ زندگی زنانہ آواز مردانہ آواز میں بدل گئی تھی۔ کون سا گیٹ اپ؟ اور آپ کون ہیں؟ وہ بھی اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ سامنے کون ہے۔ اس نے اپنے بال اتارے۔ علی جواد، آپ اس وڈیو میں کیا کر رہے ہیں؟ زندگی احمد، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اس جگہ صرف رخسار جا سکتی ہے، میں نے سوچا کیوں نہ چنبیلی بھی ساتھ چلی جائے، آپ کو بھی مدد مل جائے گی، مجھے بھی تسلی رہے گی۔ وہ دوبارہ
بال سیٹ کرنے لگا۔ وہ بالکل پہلے جیسا لگ رہا تھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ وہاں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑے گی، وہ بھی سلیے میں؟ ویسے بھی جولی طرح میں نے بھی ایک چپ اپنے پیر میں لگوا لی ہے، تو اس کے ذریعے آپ میری لوکیشن ٹریس کر سکتے تھے۔ اب آپ سوشل میڈیا والے دونوں مرغوں کو پکڑو اور میں وہاں سنبھالتی گئی۔ ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ بابا جان، میں مارکیٹ جا رہی ہوں، کچھ چیزیں لینی ہیں، تو کیا میں جاؤں؟ کاٹن کھیل کے کلر کے سوٹ میں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، پر اخلاق ایسا تھا کہ لوگوں کو اپنا گریوہ بنا لیتی تھی۔ بابا، میں جاؤں؟ جی بیٹا جاؤ، پر ڈرائیور کو ساتھ لے کے جانا۔ ویسے بھی ڈرائیونگ تو آتی نہیں ہے۔ وہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے رہتے تھے۔ وہ باپ بیٹی کے سے زیادہ دوست تھے۔ بابا، میں کار لے کر نہیں بلکہ اپنی سائیکل پر جاؤں گی۔ سائیکل پر آپ اکیلی کیسے جاؤ گی؟ وہ بیٹی کو دیکھتے پریشان ہوئے تھے۔ بابا پلیز آخری بات مان لو کہ جاؤ۔ بابا کیا میں آپ کو ایک بار حق کر سکتی ہوں؟ واپس مڑی۔ بالکل، آپ تو میری جان ہیں، جیسے علی آپ کی ماں کی جان ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹی کے گلے لگ گئی اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا کہ بابا سب کا خیال رکھیے گا اور بھیا کو میری طرف سے پیار کیجیے گا۔ وہ بار بار گھر کی طرف مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ صالح صاحب، آپ کی بیٹی کو گھر کی بھی کچھ خبر ہے؟ خود تو آفس میں اس سے مل لیتے ہیں، اور میرا کیا ہوگا؟ کچھ سوچا ہے آپ؟ باپ بیٹی نے نورینہ احمد گلہ کیے بغیر نہ رہ سکی۔ سوری بیگم، پر آپ کو تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ ہماری بیٹی بہت ذمہ دار ہے، انہیں سمجھانے لگے۔ اچھا، تو کیا ذمہ داری کی وجہ سے وہ اپنے ماں کو بھول گئی ہے؟ وہ ماننے والی کہاں تھی؟ بیگم، دعا کریں ہماری بیٹی جہاں بھی ہو صحیح سلامت ہو اور کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے۔ آمین آمین۔ دونوں کے دل سے دعا نکلے۔ شاید قبولیت کا وقت بھی تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ یہاں کیا کرے ہو؟ گن لیے وہ آدمی سے پوچھ رہا تھا۔ جی، میں رخسار ہوں اور یہاں کام کرنے آئی ہوں۔ بڑے صاحب نے مجھے بلایا ہے، وہ ایک ادا سے بولی تھی۔ اچھا چلو اندر، اس کو لیے وہ اندر آئے تھے۔ بات سے رخسار ہے، آپ نے بلایا تھا اسے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے ایک آدمی کی طرف بڑھا جو رخ دیوار کے جانب کیے کھڑا تھا۔ حسینہ بی کے پاس اندر لے جاؤ۔ اس کا اشارہ پاتے ہی آدمی سے حسینہ بی کے پاس لے گیا۔ لڑکی کیا لینے آئے ہو یہاں؟ حسینہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی میں یہاں کام کے لیے آئی ہوں۔ تھوڑا جھجکی تھی۔ نام کیا تمہارا؟ میرا نام رخسار ہے۔ رقص کرنا آتا ہے تمہیں؟ وہ منہ میں پان ڈالتے ہوئے بولی۔ جی آتا ہے رقص۔ وہ سوچ سمجھ کر بول رہی تھی، اس کی ایک چھوٹی سی غلطی اس کا کام بگاڑ سکتی تھی۔ اچھا، تو دیکھ کیا رہی ہے؟ شروع ہو جا۔ آرام سے بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ اور کوئی وقت ہوتا تو زندگی کبھی نہ ناچتی، مگر آج سوال بہت ساری لڑکیوں کی زندگی کا تھا، اس لیے ناچنا شروع کرتے۔ حسینہ بھی بہت مسرور ہو رہی تھی۔ انہیں اس کا رقص پسند آیا تھا۔ آج سے تیری نوکری پکی، 2 روز لوگوں کو ناچ کر دکھائے گی اور ان کا دل بہلائے گی۔ حسینہ بھی ساتھ کھڑی آدمی کی طرف متوجہ ہوئی۔ جاؤ چکنے سے کہہ کہ یہ لڑکی لوگوں کو مسرور کرے گی، اسے ہم چارے کے طور پر استعمال کریں گے، یہ صرف رقص کے لیے ہے۔ خبردار، جو کسی نے اسے کسی کی شام رنگین کرنے کے لیے کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ 2 موٹی موٹی عورتیں سے وہاں سے رہ گئی جہاں باقی کی عورتیں تھیں۔ سمیرا مارکیٹ جا رہی تھی جب 2 لوگوں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ انہیں دیکھ کر سمیرا سائیکل چھوڑ دی اور دوڑ لگاتی بھاگتے بھاگتے تنگ گلی میں داخل ہو گئی تھی۔ اس نے سانس بھی نہیں لی جا رہی تھی۔ کسی نے پیچھے سے اس کا منہ دبا لیا۔ مت کھولنا، شور بھی مت کرنا۔ یہ بتاؤ وہ کون سی سٹی ہے جہاں بس کار رکشہ کچھ بھی نہیں جاتا؟ اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے اس کے کان میں بولا۔ سمیرا نے اپنا منہ اس کی گرفت سے چھڑوایا تو دیکھا سامنے کیپٹن یوشا کھڑے تھے۔ اب جواب تو دے دو، کیا جواب ہے میرے سوال کا؟ وہ دوبارہ بولا تو سمیرا ہوش میں آئی تھی۔ آپ کے سوال کا جواب ہے الیکٹریسٹی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اب تھوڑا سا پرسکون ہوئی تھی۔ جناب، مجھے اپنے خفیہ ذرائع سے پتہ چلا کہ ان لوگوں کا ارادہ آپ کو اٹھانے کا تھا، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ میں اس سے فائدہ اٹھا لوں۔ ہنستے ہوئے بولا۔ سمیرا مسکرا دی۔ مگر یہ لوگ مجھے کیوں اٹھانا چاہتے ہیں؟ میں نے ان لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ دوبارہ خوفزدہ ہوئے بولی تھی۔ جناب جی، باتیں بعد میں کریں، اب صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے گھر نہیں جا سکتی، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین ہے تو اس کے جواب کا منتظر تھا۔ سمیرا نے ہاں میں کرتے ہوئے ہلا دی۔ وہ دونوں اس پتلی سی گلی سے نکل کر سڑک پر آ چکے تھے۔ سمیرا جی، یہ بتائیں وہ کیا ہے جو پھول بھی ہے، پھل بھی ہے اور مٹھائی بھی؟ اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے آہستہ آواز میں بولا۔ کیپٹن صاحب، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آپ کے سوال کا جواب ہے گلاب جامن۔ اس نے رک کر یوشوا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا کیپٹن صاحب، اب آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ کالا گھوڑا سفید سواری، ایک کو اتارو دوسری کی باری۔ بھلا کیا چیز ہے؟ بس میرا بھول جاتی ہیں کہ آج بھی پہیلیوں میں میں آپ سے بڑا استاد ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب ہے روٹی توا۔ وہ کافی دور آ چکے تھے۔ کچھ ہی میل کے فاصلے پر یوشوا کا گھر تھا۔ سمیرا جی، آپ میرے آخری سوال کا جواب دیں۔ وہ کون سی سبزی ہے جس میں چابی اور تالا دونوں آتے ہیں؟ وہ گھر کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ وہ کچھ سوچنے لگی۔ اس کا جواب ہے لوکی۔ وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ بیوقوف، وہ ایک کمزور
लड़की तुमसे नहीं पकड़ेगी। इस गैंग में क्या कर रहे हो तुम? वो इन लोगों पर मुसलसल इन लोगों को मार रहा था। बॉस, हमने इसका बहुत पीछा किया पर पता नहीं वो कहाँ चली गई। मार खाते हुए एक आदमी बोला था, बॉस हमारे आदमी इसके घर के बाहर खड़े हैं, वो जैसे ही घर पहुंचेगी इसे दबोच लेंगे। ऐसा करो, एक लाश मेजर के घर पहुंचा दो और साथ ये टेप रिकॉर्ड भी रख देना और ख्याल रहे कि लाश ऐसी हो जिसे पहचाना ना जा सके। इसका गिरबान पकड़कर इसने जोर से धक्का दिया, दरवाजे के पास जा गिरा था क्या? और जब तक काम ना हो जाए मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो चिल्ला रहा था। वो तीनों अपनी जान बचाकर भाग गए थे। मुझे तुम्हें अपने की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। इसका कहकर फिजा में बुलंद हुआ था। गुलाम, इन कलियों का अच्छे से ख्याल रखना। मैं सेठ साहब को नया फूल पेश करने जा रही हूँ और ख्याल रहे कोई गड़बड़ ना हो। वो चंद आदमी छोड़कर बाकी सबको अपने साथ रवाना रवाना हो गई। मेजर जिंदगी के पास ये आखिरी मौका था सब लड़कियों को वहाँ से निकालने का। वो लड़कियों के कमरे में गई। सुनो, ये आखिरी मौका है यहाँ से निकलने का। क्या तुम मेरा साथ दोगी? पर हम यहाँ से कैसे निकलेंगी? यहाँ से हमारी लाशें ही बाहर जा सकती हैं, हम नहीं। वो सब उम्मीद हार कर बोली थी। तुम बस मेरा उनको तसल्ली देने लगी। वो सब कर सकती थी, हमें क्या करना होगा? कुछ बाहिम्मत लड़कियाँ खड़ी हो गई थी। इधर आओ मेरे नज़दीक, मैं बताती हूँ कि क्या करना है। वो सबको प्लान समझाने लगी। कुछ लड़कियों की मदद से इसने सब आदमियों को चाय में ड्रग्स मिलाकर दी। इनको बांध कर वो सब लड़कियों को लिए बंगले से बाहर आ गए। और शिट, ये क्या करती है मैं वो डिस्क वहाँ कैसे भूल गई? अब इनके खिलाफ सबूत कैसे दूंगी? तुम लोग ऐसा करो, रास्ते से भाग जाओ और इस नंबर पर मेजर अली जवाद को कॉल कर देना। वो सब तुम्हारी मदद करेंगे। फिर मान ला वो दोबारा बंगले में चली गई। अभी वो डिस्क उठा ही रही थी, किसी ने इसके सर पर मारा और वो चकरा कर गिर गई थी। हमारी सारी लड़कियां भगा दी तुमने मेजर जिंदगी। अब तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसे बांध इस मेजर की कब्र बना दो और बॉस को खबर मत होने देना, वरना हमारी खैर नहीं। जल्दी करो, कोई ना देख ले। वो कब्र में डालकर इसमें मिट्टी डालने लगे थे। मेजर जिंदगी, आज अहमद, आज ये मिशन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मिशन है। अब तुम इस कब्र से निकल कर तो दिखाओ। हमें पकड़ने आ रही थी ना लड़कियों को, तो हम पकड़ ही लेंगे। फिजा में बुलंद कहकर गूंजा था, क्या बना उस तीखी मिर्ची का? हसीना बीबी कब्रिस्तान पहुंच चुकी थी। बहुत परेशान किया इस लड़की ने, पर अब नहीं कर सकेगी कि चलो अब यहाँ से बाय बाय मेजर जिंदगी, अब अगले जहान में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट। वो कहकर लगाती सबको लिए वहाँ से चली गई थी। कर्नल साहब, प्लीज़ एक बार जिंदगी को कॉल करें, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नूरीना बेगम बेचैनी से बोली थी। क्या हुआ बेगम, इतना घबरा क्यों रही हो? जिंदगी काम करने गई है, इस वक्त इसे कॉल करना मुनासिब? इसे मुसीबत में मुब्तला करना है। वह एक ऑफिसर बनकर बोले थे, बाहर में जाए आपका काम और आपका मिशन। मुझे मेरी बेटी से बात करनी है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बहुत घबरा रही थी अहमद को उनकी हालत तशवीश में मुब्तला कर गई थी। आप फिक्र ना करें, वो ठीक होगी। तसल्ली देने लगी। मुझे अपनी बेटी से बात करनी है अभी। वो जलाने लगी। सालिहा, मैंने इतना गुस्से में इनको कभी नहीं देखा था। मैं अभी अली जवाद को कॉल करके आपकी बात करवाता हूँ। वो अली को कॉल मिलाने लगे। हाँ अली, क्या बना जिंदगी का? सर, वो फ़ोन नहीं उठा रही और अली ने बात अधूरी छोड़ दी। और क्या? और इनको भी अब बेचैनी होने लगी थी। सर, जो लड़कियां हमें मिली हैं, इनका कहना है कि वो वापस हसीना बी के बंगले में गई थी। इसके बाद इनकी कोई खबर नहीं है। आप फिक्र ना करें सर, मैं इन्हें ढूंढ कर वापस ले आऊँगा। अली, तुम इस चिप से इसकी लोकेशन ट्रेस करो, मुझे सेंड कर रहे हो, मैं पहुंचता हूँ वहाँ। क्या हुआ मेरी बेटी को? बताइए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे? नूरीना बेगम की तरफ बढ़ी थी। मैं बाद में आके बात करता हूँ, अभी मुझे जाना है कहीं। वो कार की चाबी उठाए वहाँ से चले गए थे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, बस मेरी बेटी ठीक हो। वो बेचैनी से रहने लगी थी। वो गौर, पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। मैंने कहा भी था कि मैं साथ चलता हूँ, पर ये लड़कियाँ खुद को बड़ा तेज़मार ख़ास समझती हैं। मेरी बात क्यों नहीं मानी इसने? अब कहाँ ढूंढूं इसे? वो ड्राइविंग करते हुए बोल रहा था। अब ये फ़ोन किसका आ गया है? किसका का ख़जाना चोरी हो गया जो सिर्फ मैं ही मिला कर दे सकता हूँ जान खाने? इसने कार साइड पर रोककर कॉल अटेंड की। सर बोलो, क्या क़यामत आ गई? और शदीद गुस्से में बोला, सर वो मैम ज़िंदगी को क्या हुआ? क्या वो मिल गई है? क्या कहाँ है वो ठीक तो है ना? इसे कुछ हुआ तो नहीं ना? वो तेज़ तेज़ बोल रहा था। सर, मैम की लोकेशन कब्रिस्तान बता रही है। ओके, तुम लोग वहाँ पहुँचो, मैं अभी आ रहा हूँ। कॉल काट कर इसने कार स्टार्ट करती। मैं सर को बता देता हूँ। उसने सालेहा बोल करके नंबर डायल किया। बोलो अली, पता चला ज़िंदगी का? सालेहा, मेरे को जैसे इसकी कॉल का इंतजार था। सर, मेजर ज़िंदगी की लोकेशन मिल गई है। कहाँ पर है वो? सर, कब्रिस्तान में। इतना ही बोल पाया था कि इसका मोबाइल ऑफ हो गया। और शिट, अब सर को कैसे बताऊँ? वो कब्रिस्तान पहुंच चुका था। अंधेरा होने को था पर वो अभी तक मिला नहीं था। सर, मेरा ख्याल है कि हाशिम आगे बढ़कर बोला था। क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे लगता है कि उनमें से किसी एक कब्रिस्तान में है। हाशिम, अली ने इसका गिरबान पकड़ा था। सर, अगर आप यूँ गुस्सा करते रहेंगे तो हम मैम को तलाश नहीं कर पाएंगे, और अगर वो कब्रिस्तान में है तो हमें जल्द इन्हें बाहर निकालना होगा। ज़मीन के नीचे ऑक्सीजन लेवल बहुत लो होता है। हाशिम की बात अली को और परेशान कर रही थी। जो कब्र भी नहीं है, इससे खोदो और गौर करो कि तो शायद किसी कब्र से आवाज़ सुनाई दे।
हाशिम अपना मोबाइल दो मुझे सर कंफर्म करना है। हाशिम में से मोबाइल लेकर इसने साला को कॉल की। हाँ अली बोलो क्या पता चला? वो सर आप जितनी जल्दी हो सके कब्रिस्तान में आ जाएं। इसकी हथेली पे पसीना आ रहा था। क्यों ऐसा क्या हुआ है वहाँ पे? सर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, प्लीज़ आप जल्दी आ जाएं। अली फ़ोन बंद करके हाशिम के पास आया था। क्या बना? हाशिम सर सारी कब्रें जो नहीं खोदी थी बस ये आखिरी 2 कब्रें रह गई हैं। हाशिम तफसील बताने लगा। ये कब हाशिम कब्रें खोदो ये कुछ ज़्यादा ही नहीं लग रही हैं। इसके हुक्म की तक तामीर करते हुए वो कब्रें खोदी गई। साले अहमद भी आ चुके थे। क्या कुछ पता चला? सर मैम मिल गई हैं, उन्होंने ज़िंदगी को बाहर निकाला था। बेटा आंखें खोलो, देखो आपके बाबा आए हैं। उठ जाओ बेटा। वो इसका गाल थपथपाते हुए बोले थे। सर मुझे लगता है ये बहुत देर तक मिट्टी के अंदर रही हैं, इसलिए इन्हें जल्दी अस्पताल मुंतकिल करना होगा। हाशिम की बात मानकर अली ने इसे उठाया और कार में पीछे साले अहमद ने गोद में इसका सर रखा, इसे संभाला। मेजर अली जवाद ड्राइविंग करने लगा। हाशिम और भी लोग दूसरी गाड़ी के पीछे हो गए थे। बेटा आंखें खोलो, देखो आपके पापा आ गए हैं। उठ जाओ बेटा प्लीज़। अब आपकी माँ को क्या जवाब दूंगा? इसका जिस्म ठंडा होने लगा था। अली कार तेज चलाओ। अली ने स्पीड तेज़ कर दी। तुम फिक्र ना करो, ज़िंदगी में तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और केस को हमने मिलकर शुरू किया था और मिलकर ही ख़त्म करेंगे। वो दिल में बोला था। अरविश अरविश लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक। अम्मी खैर तो है? आप इस वक्त दरवाजे पर माँ को खड़ा देखकर हैरत हुई थी। बेटा वो ज़िंदगी अस्पताल में अम्मी वो ठीक तो है ना? ज़िंदगी का नाम सुनकर वो घबरा गई थी। बेटा ये तो नहीं पता, बस भाई साहब ने इतना ही बताया कि किसी ने इसे कब्र में बंद कर दिया था। अब इसकी हालत कैसी है? इसने हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए पूछा। बेटा इनकी बातों सुनकर तो लग रहा है हालत नाजुक है इसकी। अब वो उठ के सामने हो गया था। बेटा जल्दी चलो हमें निकलना है। डॉक्टर साहब मेरी बेटी कैसी है? आईसीयू से बाहर निकलते नमरीन बेगम ने डॉक्टर को जा लिया था। घबराने की कोई बात नहीं है, वो खतरे से बाहर। अब थोड़ी देर में इनको से मिल सकती हैं। और पेशेवराना अंदाज में इनको तसल्ली देने लगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। साले अहमद नम लहजे में बोले। डॉक्टर साहब आगे बढ़ गए। जो अली जवाद इनकी तरफ बढ़ने लगा कि इसका मोबाइल बजने लगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। इसका कॉल अटेंड करते सलाम किया था। अली बेटा घर जल्दी आ जाओ। वो घबरा लग रहे थे। बाबा जान सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, वो सुमेरा कल से घर नहीं लौटी और इसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा। या अल्लाह, अल्लाह जाने कहाँ पर है। जिस हाल में पता नहीं किस हाल में होगी। बाबा जान फिक्र ना करें, मैं अभी आ रहा हूँ। इसने कॉल डिसकनेक्ट की और अपना मोबाइल जेब में डालकर साला के पास आया। सॉरी सर मुझे अर्जेंट कहीं जाना है, मैं रुक नहीं सकता। रवानगी से बोला था। खाली एवरीथिंग ओके? साला अहमद को लग रहा था परेशान है। यस सर ओके, बस मैं चलता हूँ। मेरी ज़िंदगी से मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा। उन्हें बताकर वो जल्दी से वहाँ से निकला था। अरबिश और चंदा बेगम भी अस्पताल पहुँचे थे। अरबिश ने अली जवाद को जाते हुए देखा हुए घूरा। भाई साहब कैसी है बच्ची? चंदा बेगम साले अहमद से दरियाफ्त करने लगी। भाभी अब वो ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, वो खतरे से बाहर है। साले अहमद ने चंदा बेगम को बताया। चचा जान हुआ क्या था? ज़िंदगी को को भी असल बात का पता नहीं चल रहा था। ऐसा क्या हुआ कि अस्पताल पहुंच गई? बेटा किसी ने इसे कब्रिस्तान में कब्र में दफना दिया। तो बोली की मेहरबानी जो वो आज जिंदा बच गई, मैं इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। साले अहमद की बात अरबिश के पैरों तले ज़मीन निकाल गई थी। चचा जान मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पर बेटा आप कहाँ जा रहे हो? चचा मैं अभी कुछ बता नहीं सकता, बस एक काम याद आ गया, वही करके आया। इसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। लंबे लंबे डाक बढ़ता अस्पताल से निकल गया था। युष्फा क्या मैं अपने घर बात कर सकती हूँ? पूरा एक दिन हो गया है। युष्फा क्या मैं अपने घर बात कर सकती हूँ? पूरा एक दिन हो गया है, मैं अपने घर वालों से बात नहीं की। वो बहुत परेशान हो रहे होंगे मुझे मेरे लापता होने पर। सुमेरा चार कदमी करते हुए थक गई थी तो युष्फा से आके बोली। उषा आई नो यू आर अपसेट अबाउट दिस बट इन दिस केस I cannot help you because you guys are getting mobile track. If you try to call your house, then those people will know you, and then I will not be able to help you. सुमेरा then how do I tell my family about me? वो परेशानी से अपने बालों में हाथ फेरने लगी। इस मामले में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो आपके साथ आपके घर वालों की जान को भी खतरा हो सकता है। युष्मा ने इसे समझाया। तो फिर अब मैं क्या करूँ? इसे अपने घर वालों की फिक्र हो रही थी। कल से अपने घर से दूर थी और किसी लड़की का यूँ घर से बाहर रहना सही नहीं था। इसका दिल कर रहा था वो किसी भी तरह अपने घर पहुँच जाए, अपनी खैरियत बता दे। इसके बगैर इसके घर वालों का क्या हाल हो रहा है ये सोच ही से करे वो काम की थी। मिस सुमेरा आप आराम करें, मैं चलता हूँ। वैसे कहता हुआ बाहर चला गया। सुमेरा अपने दोनों हाथों में सर थाम लिया था। इसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करे, लेकिन इसने अपना सारा मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया था। अली इस वक्त अपने घर में मौजूद था। इसके माँ बाप बहुत परेशान थे। कल से इसकी बेटी नहीं मिल रही थी। हर जगह पता कर लिया मगर वो कहीं भी इनको नहीं मिली थी और इसकी कोई खबर नहीं मिली। इनको
यही चीज़ खाई जा रही थी, कोई कहीं कोई ऊँच नीच ना हो गई हो इसके साथ। बाबा जान, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, सुमेरा घर नहीं है और आपने मुझे बताया बिन गवारा नहीं किया। मैं इसका भाई नहीं हूँ, नाराज़ सा लग रहा था बेटा। मैं तुम्हें बताना चाहते थे पर क्या आपको लगा मैं ज़िम्मेदार भाई नहीं बन सकता, तो आपने मुझे बताया नहीं। वो मुँह फेर गया था, तुम अपने काम में मसरूफ़ थे इसलिए। हाँ, तो बताओ वो अपनी साथी का क्या बना? हाँ, वो किसी ने इसे कब्र में बंद कर दिया था, वो नॉर्मल बोला था। अच्छा फिर क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? इसकी तबीयत ख़राब तो नहीं है बेटा? बताओ क्या हम ने कहाँ जाना चाहिए? ज़िंदगी के हादसे की खबर सुनकर अली की माँ आगे बढ़ी थी। जी अब्बू ठीक हैं, वो कल तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, आप सुमेरा की फ़िक्र करें। अच्छा ये बताएँ, सुमेरा घर से बाहर क्या करने गई थी? बेटा वो मार्केट गई थी अपनी साइकिल लेकर। अभी वो लोग बातें कर रहे थे, एक मुलाजिम भाग कर आया था। साहब जी जल्दी बाहर आएँ, वो बहुत बुरा डरा हुआ लग रहा था। तीनों भागकर बाहर आए, सामने सफ़ेद कपड़े में लिपटी लाश देखकर हैरानगी से एक दूसरे को देखने लगे। अली ने आगे बढ़कर लाश के मुंह से कपड़ा हटाया कि जली हुई लाश सामने थी, साथ ही सुमेरा की कुछ चीज़ें और एक टेप रिकॉर्ड भी था। देख लिया मेजर, हमारी बात ना मानेगा, अंजाम तेरे सामने ही है। इसके आगे गुजरने की इसमें हिम्मत नहीं थी। सुमेरा ये क्या हो गया? जिंदगी को होश आ गया था, सब बारी से मिल गए थे। कैसा है मेरा बेटा? उन्होंने शफ़क़त से इसके सर पे हाथ रखा। मैं फिट फाट हूँ, इनके गिर पे अभी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, मुँह मिट्टी के अंदर जाने की वजह से गला बैठ गया था। साले साहब कहने के लिए मुँह धोने वाले ही थे कि इनका मोबाइल बजने लगा। उन्होंने साइड पर होकर मोबाइल कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम सर, वजदान स्पीकिंग। दूसरी तरफ सर से इसने अपना तारुफ करवाया था। हाँ बोलो वजदान, क्या हुआ है? सर किसी ने मेजर अली और जवाद की सिस्टर को ज़्यादती का निशाना बनाकर इसकी जली हुई लाश इनके घर पहुँचा दी है। और फिर ये कैसे हो गया पता नहीं। इस वक्त अली, जवाद और इसके घर वालों का क्या हाल होगा? वो बुलंद आवाज़ में बोले, इससे बेखबर कि ज़िंदगी ने इनकी बात सुन ली थी। बाबा जान क्या हुआ? मेजर अली जवाद की फैमिली को वो मुज़रिफ़ दिखाई दे रही थी। वजदान, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। फ़ोन बंद करके वो ज़िंदगी की तरफ मुतवज्जा है। बेटा मेजर अली जवाद की सिस्टर का किसने कत्ल कर दिया है? क्या बाबा जान, मैं अभी अली जवाद के घर जा रही हूँ, जल्दी से बेड से उतरी थी। ज़िंदगी बेटा आपको आराम करना चाहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो रोकने लगे थे। नहीं बाबा जान, अली जवाद ने हमेशा एक दोस्त की तरह मेरी मदद की और अब इसके मुश्किल में वक्त में इसकी फैमिली को मेरी ज़रूरत है। प्लीज़ आप मुझे मत रोकिएगा। साले अहमद खामोश हो गए, वो जल्दी से वहाँ से निकली थी। बुजुर्ग हाउस में इस वक्त दर्द में डूबा हुआ था। इनके घर की रौनक इन्हें छोड़कर चली गई थी। ज़िंदगी को इनकी इन हालत में देखकर बहुत दुख हुआ था। अंकल अली कहाँ पर है? वो जानती थी कि असल मामला वो अली से ही जान सकती है। इसके बताने पर वो अली जवाद के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अली मैं अंदर आ जाऊँ? दरवाजे पर दस्तक दिए बोली, मुझे ज़िंदगी आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, बल्कि अस्पताल रहकर आराम करना चाहिए था। उसने मुँह फेर कर अपने आंसू साफ किए। ज़िंदगी कमरे के अंदर आ गई थी। मुझे जानना है कि असल बात क्या है, किसने सुमेरा के साथ ये सब कुछ किया? देखिए अली, आपने मुझे हमेशा एक दोस्त की तरह मदद की है, तो क्या मैं एक दोस्त बन के आपका दुख नहीं बांट सकती? प्लीज़ बताइए क्या हुआ है? अली ने इसे सब कुछ बता दिया। इसके आंसू रवानगी से बहने लगे थे। अली, आपने कहा कि एक रिकॉर्ड भी था सुमेरा के साथ, वो कहाँ है? अली ने टेप रिकॉर्डर से दिया, जिसे सुनकर चकरा गई। वो आवाज़ ज़िंदगी भूल नहीं सकती थी कभी भी। अली मुझे जाना होगा, वो बाहर जाने तब अली ने आवाज़ दे दी, आप कहाँ जा रही हैं? ये समझने कि हमारे मिशन की आखिरी कड़ी मुझे मिल गई, मैं चलती हूँ, अगर आपकी ज़रूरत हुई तो बताऊँगी। वो अपने आंसू साफ करने लगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी से गुजर हाउस से निकली और कार में बैठते इसने वजदान को कॉल की थी। हेलो वजदान, मैं तुम्हें एक नंबर भेज रही हूँ, अभी इसकी लोकेशन पता करके बताओ। इसने मोबाइल साइड पर रखा और कार ड्राइव करने लगी। इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अगर इसका सच साबित हुआ तो वो क्या करेगी? इन्हीं ख़्यालात के बारे में सोच के जब मैसेज 1 बजे लोकेशन मिलती, वो सीना भी के बंगले की जानिब बढ़ी थी। सीना भी, मैंने कहा था कि ज़िंदगी को कुछ नहीं होना चाहिए, फिर भी तुम लोग मेरे खिलाफ गए, इसकी सज़ा तुम लोगों को मिलेगी। मैं तुम लोगों को ऐसी सज़ा दूंगा, तुम मर के भी याद रखोगे। वो सीना और इसके आदमियों को मार रहा था। नहीं नहीं, हमें नहीं मारो, हमसे गलती होगी, हम ऐसा नहीं होने देंगे दोबारा। उसके सामने हाथ जोड़े बोली थी, गलती तो तब करोगी ना जब जिंदा बचोगी। इसने एक एक को जिसने ज़िंदगी को दफनाया गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर इसका पार्टनर भाग कर अंदर आया था। क्रोकोडाइल, यू आर इनफ, यू हैव टू मूव दैट मेजर आउट ऑफ द वे। एक अंग्रेजी में फिक्रा कहा गया। रॉबिन, डैट इनफ सर, यू हैव सेड इनफ। रॉबिन, बस बहुत हो गया, मैं मेजर को कुछ भी नहीं होने दूंगा। समझे तुम इसके लेकर जाओ, मुझे तो मैं ही क्यों ना मारना पड़े। इसने अंग्रेज़ का गिरबान पकड़ते हुए कहा, क्रोकोडाइल, हाउ डिड यू टू गेट होल्ड ऑफ माई कॉलर? If you have forgotten, let me tell you, whatever you are, this is because of us. This wealth, car, bungalow, comfortable live, we have you everything. We gave you everything. वो अपना कॉलर चढ़ाते हुए बोला और इसे धक्का दिया। वो बेड से जा टकराया था। इतने में एक राख से दरवाज़ा खोला और वो दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगे जहाँ मेजर ज़िंदगी खड़ी थी। ज़िंदगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो भाग इसके पास से क्या ताकि रॉबिन इसे देख ना ले। अरबिश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम ज़िंदगी के
ساتھ کیسے کھیل سکتے ہو سمیرا کے ساتھ؟ تم نے ایسا کیسے کر دیا؟ تم جانتے ہو مجھے تم پر بہت فخر تھا، تمہارا نام فخر سے لیتی تھی، مگر آج تمہارا نام لیتے ہوئے مجھے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ میرے کزن ہو کر تم نے اپنی لڑکیوں کی عزت خراب کی۔ اگر کیا ملا تمہیں؟ دولت، شہرت، عزت، کیا ملا؟ اس نے اربش کا گریبان پکڑ کر کھینچا اور ایک تھپڑ کھینچ کر اس کے منہ پر مارا۔ کچھ دیر تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ سب چیزیں تو آنے جانے کی ہیں، آج ہیں کل نہیں ہوگی، مگر جو چیز ہمارے پاس رہتی ہے، ہمارا اخلاق، ہماری عزت، ہماری عادتیں، جو تم نے بالکل اچھی نہیں چھوڑی اور آج کے بعد اچھی رہیں گی بھی نہیں۔ آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے اور تمہارے جانے کے بھی میں نے اب سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی اور لڑکی کی زندگی تباہ ہو۔ زندگی تمہاری قسم، میں نے آج تک کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تمہارے علاوہ میری زندگی میں کوئی اور لڑکی نہیں آ سکتی۔ اور وہ سمیرا، اس سے بھی کچھ نہیں ہوا۔ ہم نے مردہ خانے سے ایک لاش اس علی کے گھر بھیجی تھی، کیونکہ وہ سمیرا تو ہمیں ملی ہی نہیں، اور میں نے علی کو ڈرانے کے لیے سب کیا تھا۔ تمہاری قسم، میں نے کچھ نہیں کیا، سمیرا کو کچھ بھی نہیں کیا۔ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے۔ وہ بازو تھام کر اسے سمجھانے لگا، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی، اب تم مرو گے، ضرور مرو گے۔ زندگی خود کو چڑھانے لگی کہ اچانک کسی نے اس کے سر پر ڈنڈا دے مارا۔ رابرٹ، یہ کیا کیا تم نے؟ کیوں مارا زندگی کو؟ اس نے زندگی کو تھاما تھا، ہم نے ہزاروں پھولوں سے کھیلا ہے، آج یہ بھی صحیح۔ وہ زندگی کی طرف بڑھنے لگا۔ تمہاری ضرورت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ اسے سائڈ پر بٹھا کر اس نے رابرٹ کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ بس بہت ہو گیا اربش احمد، تم نے ہمارے ساتھ غیر قانونی کام کیا ہے، اب کیوں منع کر رہے ہو؟ رابرٹ نے کو چھڑا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، بھول جاؤ کہ میں ایسا کچھ ہونے دوں گا۔ اربش میجر زندگی کو اٹھانے میں مدد کرنے لگا، تو پھر مجبوراً ہمیں تمہیں راستے سے اٹھا کر اسی تک پہنچنا ہوگا۔ تینوں ہاتھ تباہی کرنے لگے۔ زندگی کو تھوڑا ہوش آیا تو وہ ان سب پر گن تان کر کھڑی ہوگی۔ بس بہت ہو گیا تم لوگوں کا، اب تم سب لوگ مرو گے۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتی، رابرٹ نے اس پر فائر کر دی، 2 گولیاں اس کی ٹانگ پر لگی تھیں۔ میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تم لوگوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اس نے تینوں کو گولی ماری۔ علی جواد بھی وہاں پہنچ گیا تھا، اس نے چیک کیا، اربش ابھی زندہ تھا۔ اسے بھیج کر جیسے ہی آگے بڑھ کر زندگی کو تھامنا چاہا، اس سے پہلے وہ بنگلے کی کھڑکی سے گر گئی۔ وہ بھاگ کر نیچے گیا، اس کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اسے اٹھا کر جیپ میں ڈالا اور ہسپتال لے کر بھاگا۔ ڈاکٹر پلیز جلدی کریں، خون میں لت پت زندگی کو اس نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا۔ او گاڈ، ان کا بلڈ بہت زیادہ بہہ گیا ہے، پلیز ریسیپشن پر جا کر فارم سائن کر دیں اور بلڈ بھی ارینج کریں۔ نرس انہیں آپریشن تھیٹر میں لے گئی اور آپریشن کی تیاری کرنے لگی۔ اسے جلدی سے آپریشن تھیٹر میں لے کے میں سب کو بتا دیتا ہوں۔ علی کے گھر والے، اربش اور زندگی کے گھر والے اس وقت ہسپتال میں موجود تھے۔ رشوہ بھی اپنی ماں اور سمیرا کو لے کر آ گیا تھا۔ سمیرا کو دیکھ کر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ سمیرا نے سب کو بتا دیا کہ کس طرح اس کے پیچھے لوگ لگے تھے اور کس طرح رشوہ نے اس کی نہ صرف جان بچائی بلکہ اپنے گھر پر پناہ بھی دی تھی۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا تو سب ان کے گرد جماتے تھے کہ ٹانگوں میں گولیاں لگیں۔ ہو گیا ہے، شاید وہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو سکے۔ وہ ایکسکیوز کرتے وہاں سے چلے گئے۔ کس نے کیسا کھیل کھیلا تھا ان کے ساتھ؟ بیگم صالحات احمد کا ڈوڈو کا برا حال ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد اسے گھر شفٹ کر دیا گیا۔ وہ کمرے میں دیواروں کو دیکھتی رہتی۔ ایک دن علی جواد اس کے کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں زندگی کے پسندیدہ پھول تھے جو اس نے زندگی کو ایک ہاتھ میں دیے تھے اور دوسرے ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ایسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جناب، باہر سے پورے حقوق اپنے نام کروا کے آیا ہوں اور 1-2 دن میں آپ کے ساتھ زندگی علی جواد لکھا ہوگا۔ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں تو خواہش ہوں۔ وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ بھائی، اس دل کا کیا کروں جو پہلی نظر میں آپ کا ہو گیا تھا؟ وہ ملامت سے بولا تھا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ زندگی نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اگلے روز چند لوگوں کی موجودگی میں ان کا سادگی سے نکاح ہوا۔ علی جواد کے ہمراہ گجرا سے آگئی تھی۔ سمیرا کی شادی جشوا سے ہو گئی تھی۔ علی جب باہر جاتا تھا تب اس کے والدین نے زندگی کا خیال رکھتے تھے، اس کے سیر کے لیے لے جاتے، اس کی مالش کرواتے۔ وہ بھی مختلف سرگرمیوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ کافی محنت اور سب کی کوشش سے وہ چلنے لگی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عمرہ کیا تھا۔ 3 سال بعد علی آپ کی لاڈلی نے میرے کپڑوں پر کھجلی والا پاؤڈر چھڑک دیا۔ یہ دیکھیے میری اسکن، اور ہنسی اور قبولی زندگی پہلی اپنی لاڈلی کا کام دیکھ لے۔ میرے ہیئر کلر میں شوز پالش ملا دی۔ یہ دیکھیے میرے بال، ان کے بال دیکھ کر زندگی کی ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی۔ میرا خیال ہے ہم میجرز کے بس باہر ہیں، یہ کیس ہمارے بس سے باہر کے ہیں۔ وہ اپنی ہنسی روکے ہوئے بولی تھی۔ ماما، پاپا، سوری۔ وہ دونوں جڑواں بہنیں جان
کان پکڑ کر کھڑی تھی۔ حیا زرپشا، بیٹا ادھر آؤ۔ وہ دونوں بھاگ کر آئی تھی۔ بیٹا ہم سمیرا پھوپھو کے گھر جا رہے ہیں، وہاں چپلا سمیرا کے جڑواں بیٹے سے مل کر اسکو کھیلو گے۔ جاؤ اپنی پیکنگ کرو۔ دونوں سامان پیک کرنے بھاگے۔ ددلی جیسے ہماری بیٹیاں جیسی ہیں، اللہ ان کا نصیب اچھا کرے۔ وہ دونوں میاں بیوی سامان پیک کرنے میں اپنی بیٹی کی مدد کرنے لگے۔ ختم شد۔ ناول کا نام ہے کمال کر دیا زندگی اور اس کی رائٹر ہے MS راجپوت۔ اور اگر میں آپ لوگوں کو ٹھیک بتاؤں، میں جانتی ہوں کہ آپ لوگ یہ ضرور کہو گے کہ آپ نے تھوڑا سٹارٹ میں جو ہے وہ آگے بھی آپ ٹھیک سے نہیں پڑھ رہی تھے، تو جو لوگ سنتے ہیں تو میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ اس ناول میں املا کی انتہا سے زیادہ کی مسٹیک تھی، تو اب وہ جو ورڈ لکھا ہی غلط ہوا ہے تو اس کو بھی پھر جب جو پڑھ آتا ہے روانگی سے تو وہ غلط پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد پھر میں اسے ٹھیک کر کے پڑھتی تھی۔ اس لیے جو یہ والی مسٹیک ہوں گی پلیز اسے نظر انداز کیجیے گا، درگزر کیجیے گا۔ باقی میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے ناول کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے کی، کیونکہ اس میں مسٹیک بہت ہی زیادہ تھی۔ ناول میں بہت زیادہ مسٹیک دوسری والی نہیں تھی، املا کی مسٹیک تھی، اور املا کی مسٹیک میں انسان کو پڑھنا ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے، سارا جو لائن کا جملے کا تسلسل ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے صحیح سے پڑھنے کی، اور آپ لوگوں نے اچھا سا رسپانس دینا ہے۔ تو اب ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، اللہ حافظ۔